میں لاسٹ ایئر دیوسائی گئی تو این وہ نالے کے ساتھ کسی نے ڈائپر رکھا ہوا تھا بس. ہمارا وزٹر اتنا ان ایجوکیٹڈ ہے کہ اس کو یہی نہیں پتا کہ اس ڈائپر کو ایک نیشنل پارک میں نہیں رکھنا, اس کو واپس لے کر آنا اور ایٹ لیسٹ کسی بن میں رکھنا ہے. اب جہاز پہ لوگ آتے ہیں اور جہاز پہ کوئی گائیڈنس نہیں ہے that you're entering a very critical ecosystem, that you're entering a very critical culture. You're also entering a very open culture. We're not used to a hunza جس میں آپ روڈ پہ چل رہے ہو اور گاڑی سے کوئی سر نکال کے ہوٹنگ کرے, but that is entering our culture now. کہیں لاہور کراچی کی طرح ویسٹ کے نالے تو نہیں بہنے شروع ہو جائیں گے صاف پانی کے نالوں کی جگہ. یہ وہ سوال ہے جو ہمیں خود سے روز پوچھنے چاہیے, ہر چیز کنسٹرکٹ کرنے سے پہلے پوچھنے چاہیے, اور بلڈرز سے بھی پوچھنے چاہیے کہ ایک دن وہ کوئی ٹرک الٹی تو 3-4 دن انڈے نہیں آئے تو ہم بغیر انڈے کے ناشتہ کیا, اب انڈے آ بھی پنجاب سے رہے. پھر میں سوچ رہی تھی کہ مطلب ہم آتے ہیں یہاں یہ سوچ کے چلو 10 دن ہم اچھا کھائیں گے, تھوڑا آرگینک ٹائپ ہو, اور ہم اتنی سویلائز سوسائٹی, آئی تھنک وی فارگیٹ ٹو کریڈٹ آور سیلوز فار دا گڈ تھنگس دیٹ وی ڈو. کہ میرے جتنے رشتے دار ہیں جن کے روڈ سائڈس پہ چھوٹی موٹی دکانیں, کوئی باہر سے گاڑی سے پھینکتا ہے کچرا, وہ اس کو اٹھا کے نا, وہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, وہ اٹھا کے اس کو بن میں ڈالتے ہیں, کہتے ہیں اچھا بندہ بعد میں ہنسنے کا کہ سوری جی ہم سے غلطی ہو گئی. کچھ گاڑیاں روکتے ہیں اور ایگزیکٹلی ان کو بتانا بھی چاہیے بھائی ہم کب تک کریں گے, اور یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہم ابھی تو 100 گاڑیاں جاتی ہے تو ہم 50 لوگوں کا کچرا اٹھا کے خود بن میں ڈالیں گے, جب 10,000 جائیں گے دن میں تو ہم یہ کرتے رہیں گے. تو آئی تھنک دیز اور پھر ہم صفائیاں بھی جو گلیوں کی کرتے ہیں. ڈیولپمنٹ کے جو پوڈ کاسٹ سیریز ہے اس میں ہم ایک اور پروگرام لے کے آپ کے سامنے حاضر ہیں. آج ہمارے ساتھ ہیں انوائرمنٹل سائنٹسٹ ہیں ڈاکٹر فوزیہ پروین. ویلکم ٹو دی اسٹوڈیو ڈاکٹر فوزیہ. تھینک یو ویری مچ. آپ چونکہ انوائرمنٹلسٹ ہیں, AKUID کے ساتھ کام کرتی ہیں, انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ کے ساتھ. پاکستان میں آپ جانتی ہیں کہ بہت زیادہ مسئلے ہیں. کلائمیٹ چینج ریسنٹلی ایک بہت بڑا فنومنا ہے جس نے پورے ملک کو بلکہ اس پورے خطے کو اپنے لپیٹ میں لیا ہے. بہت سارے اس کے ڈائمینشنس ہیں, بہت سارے پہلو ہیں. ایک پہلو جو ہمیں عموماً نظر آتا ہے انٹرنیشنل ڈسکورسز میں, ڈیبیٹس کے اندر, وہ کلائمیٹ جسٹس کا ہے. یعنی گلوبل پولوٹرس کا بھی ایک رول ہے کہ وہ اس کو جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وچ آر ناٹ ایکچولی کنٹریبیوٹنگ مچ ٹو پولوشن, ان کو کچھ دیر دوسرے ایکسٹریم پہ ایک اور ڈبیٹ ہے کہ ہمیں خود کچھ کرنا چاہیے, ریزیلینس پہ کام کرنا چاہیے, لوکل اڈاپٹیشن اسٹریٹجیز بنانی چاہیے, ہمیں اپنے ماحول کو یا انوائرمنٹ کو بہتر کرنے کے لیے خود بھی کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. جیسے پلاسٹک کے یوز کے خلاف کیمپینس ہیں, ہاؤسنگ کنسٹرکشن کے حوالے سے کام ہیں. تو یہ دو ڈبیٹ ایکسٹریم پوزیشن پہ ہیں. ان دا مڈل آف دیز ٹو ڈبیٹس کوئی انٹریکشن کم نظر آتا. مطلب اگر آپ انٹرنیشنل سمپوزیمس میں جاتی ہیں تو گلوبل کلائمیٹ ڈبیٹ بھی چلتی ہے جس میں انٹرنیشنل ڈونرس بھی اپنا کنٹریبیوشن دینا چاہتے ہیں. دے وانٹ ٹو کنٹریبیوٹ ٹو ریڈیوس کاربن ایمیشن اور دوسرے بہت سارے جو فیکٹرس ہیں کنٹریبیوٹنگ ٹو دا کلائمیٹ چینج ایفیکٹ. اور پھر لوکل لیول پہ ہم جو اسٹریٹجیز بنتی ہے, مثلا پاکستان کے پاس ایک بہت بڑی کلائمیٹ چینج اسٹریٹجی ہے. پاکستان کی جو کلائمیٹ چینج اسٹریٹجی اگر تھیوریٹیکلی دیکھا جائے تو اٹس اے ویل آرٹیکولیٹڈ ڈاکیومنٹ, اچھا ڈاکیومنٹ ہے. لیکن جب اس کی پالیسی کے جو میجر کنٹورس ہیں یا جو ایک وہ ہے اس کی امپلیمنٹیشن کی بات آتی ہے ان پالیسی کنٹورس کی, اس میں ہمیں کافی پولیٹیکل ول کی کمی اور گورننس کے ایشوز نظر آتے ہیں. تو یہ ایسے سچویشن میں where do we stand for creating a better future, environmentally sustainable future for Pakistan? Thank you so much for inviting me, or thank you so much for asking such a complicated, multi-layered question. I think ہمیں کئی لیولز پر اس کو بریک تھوڑا کرنا پڑے گا. ایک تو آئی تھنک انڈیویژول ایکشن کی آپ نے بات کی, انڈیویژول رسپانسبلٹیز کی بات کی. ایز این اکیڈیمک آئی ہیو اے رسپانسبلٹی, ایز اے گلگتی آئی ہیو اے رسپانسبلٹی, ایز اے پاکستانی آئی ہیو اے رسپانسبلٹی. اور میں کوشش ظاہر یہی کرتی ہوں کہ اس کو اپہیلڈ کیا جائے, اس پہ سوچا جائے, اس پہ کام کیا جائے. اب اور دوسری طرف جو ہے جیسے آپ نے کہا کہ پالیسی اور گورننس لیول کے ہیں, وہ بھی لوکل بھی ہیں, ریجنل بھی ہیں, اور نیشنل بھی ہیں, اور انٹرنیشنل بھی ہیں. اور اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ اگر آپ ٹاپ ٹو باٹم آئیں تو گلوبلی UN کے فریم ورکس کے انڈر ہم سگنیٹری ہے بہت ساری چیزوں کے. ہم نے کہہ دیا ہے کہ ہم پروٹیکٹیڈ ایریاز کی حفاظت کریں گے, ہم نے کہا ہے کہ ہم اسپیشیز کو پروٹیکٹ کریں گے, ہم
ان کو کیئر کریں گے. ہم نے کہا ہے کہ ہم نیچرل ایکو سسٹمس کا خیال رکھیں گے. ہم نے بولا ہے کہ ہم پولیوٹ نہیں کریں گے. تو اس سگنیٹری ہونے کے ناطے یا پارٹی ہونے کے ناطے بہت زیادہ کنونشنس کے ہم باؤنڈ ہے ایک طرف سے, ایتھیکلی بھی, مورلی, بٹ ان مینی ویز لیگلی بھی ہم باؤنڈ ہے. بات پھر وہی آتی ہے کہ ویدر دیٹ از اے لوکل ایکشن اور این انٹرنیشنل سائن دیٹ وی ہیو ڈن, ڈو وی ایکچولی کیئر. کیا اصل میں ہم سوچتے ہیں کہ اگر میں نے یہ کہہ دیا فار ایگزامپل کہ اب بورتھ لیک جو ہے وہ ایک پروٹیکٹڈ ریلیٹیولی لائک آپ نے اس کو ویٹ لینڈس کے اندر اگر ڈال دیا یا کہ آپ نے اس کو ایسی, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ بات اکنالج کرتے ہیں کہ یہ صرف آپ کا گھر یا آپ کی زمین نہیں ہے, یہ ان پرندوں کی بھی زمین ہے, ان پرندوں کا بھی گھر ہے جنہوں نے ونٹرز میں وہاں سے گزرنا ہے. تو آپ کیسے اس ایکو سسٹم کو اس طرح سے رکھیں کہ آپ کے ہونے سے ان کی آمد و رفت پہ کوئی فرق نہ پڑے, آپ کے ہونے سے ان کی ڈائٹ پہ, ان کی سائیکالوجی پہ کوئی فرق نہ پڑے. ایسا نہ ہو فار ایگزامپل کہ وہ کہیں چیزوں سے ٹکرائیں یا ان کے ٹریول کے راستے فرق ہو جائیں کیونکہ آپ نے بہت ٹاورز انسٹال کر دیے اسی کے اراؤنڈ, یا چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں. اس پہ جب آپ ایک بار سوچنا شروع کریں تو ہر ایشو ان اٹ سیلف اتنا ڈائیورس ہے, کیونکہ اس کی پولیٹیکل سائڈ, اس کی سوشل سائڈ, اس کی کئی فائنینشیل سائڈ. کیونکہ آئی تھنک انوائرمنٹ میں ایک چیز جو ہم مس کر جاتے ہیں یہ کہ ہر چیز کی کاسٹ ہے. وہ کاسٹ آف ایکشن بھی ہے اور کاسٹ آف ان ایکشن بھی ہے. آپ اگر ایکٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو بھی پیسے دینے پڑیں گے. اگر آپ ایکٹ نہیں کرتے تو اس کے کانسیکوینسز پھر یہ ہوں گے کہ جیسے شہروں میں ہوتا ہے کہ آپ پہلے بلڈنگز بناتے ہیں, پھر آپ پارک بناتے ہیں, پھر آپ پھر بعد میں بھی کرتے ہیں. ہاں, مطلب آپ پہلے کنکریٹ اسٹرکچر کھڑا کر دیتے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں اب تو گرین, ہاں, پھر سر میں درد ہوتا ہے, پھر کوئی سوشل اسپیس نہیں ہوتی, تو پھر آپ کوئی پارک ڈھونڈتے ہیں یا کہتے ہیں کہ گرین اسپیسز نہیں ہیں. تو ایٹ لیسٹ رورل ایریاز میں تھوڑی بہت انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اس طرح کی ابرپٹ لائک وہ ڈیولپر مافیا ابھی تک ایٹ لیسٹ اس طرح سے نہیں پہنچا گاؤں میں. ابھی تو پہنچ گئے میرے خیال میں, نہیں پہنچ کے آئی تھنک کمرشل اسپیسز میں پہنچا. کمرشل, آئی تھنک یہ بڑا اچھا آرگیومنٹ ہے کہ کاسٹ آف ایکشن اینڈ کاسٹ آف ان ایکشن دونوں ہیں. یعنی اگر ہم میٹیگیشن پلاننگ نہیں کریں گے تو اس کے کانسیکوینسز بہت زیادہ ہیزرڈس ہو سکتے ہیں. جو ڈیولپرس ہیں یا ڈیولپمنٹ یا کمرشل ہاسپٹیلٹی انڈسٹری اور انڈسٹریز جو ٹورزم سے ریلیٹڈ انڈسٹریز ہیں, اس میں ایک جو ٹرینڈ نظر آیا ہے کہ بڑے بڑے کانکریٹ ہوٹلس ہیں, ساری چیزیں, یہ تو اس بات کو مانتے نہیں ہیں. وہ تو کہتے ہیں امپلائمنٹ دیں گے, ہم لوگوں کی لائیولیہڈ بہتر کریں گے, تو انوائرمنٹ تو اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. تو یہ ایک آرگیومنٹ وہاں سے آتا ہے, اور جنرلی یہ آرگیومنٹ آتا ہے جب آپ کسی سے بات کریں. تو اس آرگیومنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے پھر ہمارے پاس ریگولیٹری فریم ورک جو ہے انوائرمنٹل پروٹیکشن ہے, جیسے گلگت بلتستان کی انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی ویسے بہت افیکٹولی کام کرتی ہے, بڑی اچھی ٹیم ان کے پاس ہے. لیکن جو ڈیولپرس ہیں یا جو کمرشل انٹرسٹ ہیں وہ اتنے ہیوج ہیں, their tentacles are much larger and deeper than Gilgit Baltistan. So when they come in to invest lot of resources, ان کو تو profit سے مطلب ہوتا ہے, ان کو environmental degradation issue نہیں ہوتا کیونکہ they are not living there. They are outsider, they come and invest and they earn money and they go back, right? تو اس صورتحال میں اتنے بڑے انٹرسٹ کے سامنے how to articulate ایک ایسا نیریٹیو آرٹیکولیٹ کریں کہ انوائرمنٹل سینسٹائزیشن بیکمز اے لارجر پولیٹیکل ایشو, کہ لوگ اس کے لیے واقعی ایک موبلائزیشن کریں اور اٹ بیکمز این ایمیننٹ پولیٹیکل اینڈ انوائرمنٹل ایڈوکیسی ویزیبل ٹو آل. تو یہ پاسبلٹیز ہیں اور ہونی بھی چاہیے بوتھ فرام دا ڈیولپر اینڈ, کیونکہ اب ایز این اکیڈیمک ہم لوگوں کی تھوڑی انٹریکشن پولوٹرس کے ساتھ بھی ہوتی ہے نا, ان کے CSR مینڈیٹ میں سے. اب میرا اب یہ فلاسفی ہے کہ نکلوائیں ان سے جتنے پیسے نکلوا سکتے ہیں, بیکاز دے میکنگ اے لاٹ آف پروفٹ. تو اگر ان کا CSR 1% ہے 2% ہے, آپ ان سے کہ 10% دے دیں ہمیں. اگر وہ 50 کمروں کا ہوٹل بنا رہی تو تھوڑا سا شاید آپ ان کو, کیونکہ یو نو اینڈ آئی نو کہ آپ یہ رکوا نہیں سکتے, لیکن آپ 50 کی جگہ 10 کمروں پہ نیگوشیٹ کر سکتے ہیں بیسڈ آن, اگر آپ جیسے آپ نے کہا کہ EPA کی ٹیم بڑی اسٹرانگ ہے, اگر EIA ہیئرنگس ہوتی ہیں اور اگر نہیں ہوتی تو ہونی چاہیے, اس میں سول سوسائٹی کی پریزنس ہونی چاہیے, اس کے بغیر کوئی EIA اپروو ہوتی نہیں ہے. تو EIA کی ہیئرنگز میں جائیں,
بجائے ٹویٹر پہ لکھنے کے آپ ہیئرنگز میں جائیں, اور جب آپ ہیئرنگ جو ہوتی ہے, ہاں جی پبلک ہیئرنگ میں آپ اگر اپنا پوائنٹ یہ رکھیں گے کہ دیکھیں میرے گاؤں میں اتنا پانی ہے, آپ کا ہر کمرہ ڈیلی اتنا پانی استعمال کرے گا, اس سے اتنا ویسٹ جنریٹ ہوگا, اس کا کیا مطلب ہے, آپ سالڈ ویسٹ کو کیسے ٹیکل کریں گے. آپ جب یہ چیزیں لکھائی میں یا یہ ہیئرنگ میں آئیں گی تو پھر وہی بات ہے کہ لیگلی دے ول بی باؤنڈ ٹو رسپونڈ. جب تک وہ ان کنسرنس کو ایڈریس نہیں کریں گے. بہت ساروں کو لیگل نوٹسز گئے بھی ہیں, مثلاً ان کو جو ای پی اے نے میٹیگیشن پلان بنا کے ریکمینڈ کیا تھا, بلکہ EIA میں یہ بات آئی تھی تو ریگولیشن اس کی ہونی تھی, ریگولیٹری فریم ورک تو ہے, لیکن اس کی کمپلائنس کا جو ایشو ہے نا, اس میں وہ جو انٹرسٹ ہیں دے گو بیانڈ گلگت بلتستان. مطلب اگر آپ کے EPA والے نے منع بھی کیا, اور انہوں نے کیا ہے, انہوں نے کافی مانیٹرنگ ٹیمیں بھی بھیجی ہیں, تو لیکن جب ایکشن پہ بات آتی ہے تو دین دے ایسرٹ انفلوئنس فرام سم ویئر ایلس ایز ویل. تو اس پہ بھی ہمیں سوچنا ہے نا, اس میں تھوڑا سا. آئی تھنک ایک عامر صاحب ایک بات یہ بھی کرنے کی ضرورت ہوگی کہ ہمارے ایک لوکل گلگت کے یا GB کے ڈویلر کو یہ پتہ بھی ہے کہ EIA کیا ہوتا ہے. نہیں, مجھے کم کو ہی پتا ہو. انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی, اور اس کے لیے کیٹیگریز ہے. چھوٹے پروجیکٹ کے لیے انیشیل انوائرمنٹل ایگزامینیشن ہوتی ہے, جس کے لیے ہیئرنگ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ آپ کے لاء میں اس کی ڈیٹیلس ہیں, سب آن لائن اویلیبل ہے, آپ دیکھا کریں. مطلب ایٹ لیسٹ اتنا ایجوکیٹ خود کو کر لیں کہ کس پروجیکٹ کے لیے EIA کی ضرورت ہے اور کس کے لیے EIA کی ضرورت ہے. اب EIA پری کنسٹرکشن, کنسٹرکشن, پوسٹ کنسٹرکشن, اٹس سارٹ آف اے لائف ٹائم کمٹمنٹ. کوئی ہوٹل آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری EIA اپروو ہو گئی تو خدا حافظ آج کے بعد آپ مجھ سے بات نہیں کریں گے. وہ مانیٹرنگ اور رپورٹنگ کا میکانزم کنٹینیوس ہے. جی, میٹیگیشن پلاننگ بھی ہے. جی, اینڈ آلسو مینجمنٹ. میٹیگیشن تو چلو آپ کہہ دیں گے کہ ہم سولر زیادہ یوز کریں, تو اب یہ چیزیں بھی اتنا گرین واش ہو گئی ہیں نا کہ آپ بہت آسانی سے کچھ سولر پینلز ایڈجسٹ کر کے, کچھ تھوڑا کمیونٹی میں 1-2 کام کر کے آپ اس کو تھوڑا سا بڑھا چڑھا کے پیش کر سکتے ہیں کہ دیکھیں انوائرمنٹ سوشل مینجمنٹ فریم ورک بنتا ہے نا بڑے پروجیکٹس کا خاص کر. تو وہ مینجمنٹ کنٹینیوس ہو اور اکاؤنٹیبلٹی ہو. اکاؤنٹیبلٹی تبھی ہوگی جب لوکلس کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ واٹ ڈز اٹ مین. اور میں ڈیولپمنٹ کے یا جدیدیت کے خلاف نہیں ہوں, کیونکہ ہم سب جدیدیت کی طرف جا رہے ہیں. میں خلاف ہوں یہ جو ایک آئی تھنک ایک اور جو شاید اور بایس بھی ہو سکتا ہے اس میں میرا, کہ بہت سارے ایکٹرز ایسے ہیں, یا دیر آر کپل آف ایکٹرز جو کہ کافی عرصے سے GB میں آپریٹ کر رہے ہیں. تو آئی ہوپ کہ اگر ان کی ڈیولپمنٹ ہوگی تو وہ لوکل لوگوں کو, کیونکہ وہ ان کا ملٹی انپٹ ایریا ڈیولپمنٹ اس طرح کا اپروچ ہے, یہ تب سے کام کر رہے ہیں جب کہ کوئی ڈیولپمنٹ ایجنسی نہیں آئی تھی. تو وہ جب آئیں گے تو شاید میرا تھوڑا ود بایس ایکسیپٹنس زیادہ ہوگی کمپیئر ٹو سم ون جو کہ ود آل دا CPEC ہائپ اب آ رہے ہیں. تو اس میں آف کورس دے جسٹ لکنگ ایٹ دیئر اون انٹرسٹ, دیو اونلی کم بیکاز دے سی اکنامک پراسپیرٹی. اس وقت اگر آتے جیسے ہمارے باپ دادا تھے, جب کوئی اپرچونیٹیز نہیں تھی, کوئی انسینٹیو نہیں تھا, تب کے ڈیولپرز اگر ابھی تک کنٹینیو کریں ود پراپر کمپلائنس ٹو دی انوائرمنٹ, تو شاید میں تھوڑا سا بایس اس کے بارے میں رہوں. بٹ یہ جو ایک دم سے ایک مشروم گروتھ ابھی ہو رہی ہے ان پلانڈ, اور ہمیں اپنی آئی تھنک گورنمنٹ کیپیسٹیز کو بھی تھوڑا اور اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. تو اگر فورسز ہیں دیٹ آر ایکٹنگ, EPA کے ساتھ میں بھی کام کرتی ہوں, ان کے کیمپین میں پلاسٹک, اس میں بھی میں نے ان کے ساتھ کام کیا. دے انکریڈیبل پیپل ٹو ورک ود, دے انڈرسٹینڈ. لیکن گورننس از اے بگ گیم, اینڈ یو نو اینڈ آئی نو کہ ہم لوگ اب میرے جس چھوٹے اکیڈیمک لیول پہ آئی ڈونٹ ایون انڈرسٹینڈ اٹ, فارگیٹ بیکمنگ اے پارٹ آف اٹ اینڈ چیلنجنگ اٹ. مجھے تو بھی اس کی سمجھ بھی نہیں آتی ہے, کیونکہ ہم بس پڑھتے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں, پبلش کرتے ہیں. اکیڈمک آپ کا ڈومین ہے. جی, تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مجھے سمجھ بھی نہیں آتی, تو ایک عام گاؤں کے بندے کو کیسے سمجھ آئیں گی. اس میں میرے خیال میں ایک چیز تو جو ریسرچرس ہیں, خاص کر اکیڈمیشنس ہیں لائک یور سیلف, آلٹرنیٹ ماڈلس ہے نا. ایکو ٹورزم کا ایک ماڈل ہے فار ایگزامپل. اف اٹس آل اباؤٹ ارننگ منی, لوکل امپلائمنٹ جنریٹ کرنا ہے, اکانومی کو بوسٹ کرنا ہے, تو کانکریٹ جنگل بنائے بغیر اس سے بہتر اکانومی بنائی جا سکتی ہے, وچ میں بی مور پروفیٹیبل بٹ آلسو ہیونگ سم گڈ سوشل ریٹرنس. انوائرمنٹل سسٹینیبلٹی کے حوالے سے جو 3 باٹم لائنس ہیں, انوائرمنٹل سسٹینیبلٹی, سوشل آؤٹ کمز اینڈ فائنینشیل وائبلٹی, یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن وہ جو ماڈلس ہیں جو دنیا کے اچھے ممالک میں ہوتا ہے کہ یو یوز دا لوکل مٹیریل فار کنسٹرکشن فار ایگزامپل, پروموٹ لوکل گرین ووڈ, اس کے پلانٹیشن کریں. آپ کے پاس دریا ہے, بہت پانی ہے جس کو اپ لفٹ کیا جا سکتا ہے,
اور جو غیر آباد ایریاز ہیں ان میں آبادی کی جائے. ابھی ٹیکنالوجی کا دور ہے, ابھی تو ایک واٹر چینل بنانے کی ضرورت بھی نہیں ہے, بہت سارا پانی لفٹ کیا جا سکتا ہے, سولر لفٹنگ ہو سکتی ہے, اور طریقے ہیں. تو یو کریٹ دی را مٹیریل فار لوکل کنسٹرکشن, لوکل مٹیریل استعمال کریں اور آرگینک فارمنگ کرائیں. بہت سارے جو ٹورسٹ آپ کے پاس آئیں گے وہ آئیں گے جو بیسیکلی نیچر کو دیکھنا چاہتے ہیں. امیجن کہ 10 سال کے بعد گلگت بلتستان بیکمز لائک مال روڈ مری اور سم راول پنڈی اور فیصل آباد. سو وائی وڈ آئی گو دیئر, بیکاز آئی ایم گوئنگ دیئر فار نیچر, رائٹ, سیرینٹی ہے, سکون ہے. تو وہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم کانکریٹائزیشن سے ہمارا ٹورزم پوٹینشیل بھی خراب ہوگا اور ہم نیچر کو بھی تباہ کریں گے. کیا یہ متبادل پہ کوئی ریسرچ آپ کے خیال میں ہو رہی ہے, کچھ ہے اس ابھی تھوڑا کنسرن بیکاز آف وہ ڈیولپمنٹ ایجنسیز بھی اب تھوڑا سا وہ لوکل اور کمیونٹی لیڈ اور کمیونٹی بیسڈ, اینڈ اگین دیز آر ٹرمز دیٹ آر بیکمنگ فیشنیبل, ڈو دے ایکچولی مین اینی تھنگ اور ناٹ, اور انڈیجنس کی مد میں بہت زیادہ لوگ کریں. لیکن میں جب بھی جاتی ہوں, خاص طور پہ جب گاؤں جاتی ہوں, اور ابھی میں گاؤں سے واپس آ رہی ہوں, تو میں ریفلیکٹ تھوڑا سا اپنے ایلڈرس کی لائف پہ اس لیے کرتی ہوں کہ میرے آس پاس جو انکلز وغیرہ وہ بہت بات کرتے ہیں کہ کیسے رہتے تھے. تو میں اکثر سوچتی ہوں کہ کتنی مطلب کوئی ڈگری نہیں ہے, کوئی کسی نے نہ فوڈ سیکیورٹی پڑھائی ہے, نہ واٹر شیڈ مینجمنٹ پڑھائی ہے. انہوں نے پانی کے اراؤنڈ درخت بھی لگائے, انہوں نے جنگلات بھی کریٹ کیے, ان کو پاسچر مینجمنٹ بھی آتی تھی, پاسٹورل کمیونٹیز تھی, ان کو پتہ تھا کہ ان کو الٹرنیٹ کراپنگ بھی آتی تھی, ان کو ڈائیورس فوڈ بھی آتا تھا, ان کو پتہ تھا کہ جی شاید وہ غربت لیڈ تھی یا وزڈم لیڈ تھی. could be both, it could be a combination of both. But جس طرح وہ ڈفرینٹ قسم کے آٹوں کو ملاتے تھے, جس طرح وہ ڈائیورس کراپنگ کرتے تھے, فوڈ سیکیور خود کو کرتے تھے. اب آج ہم ساری ڈگریز پڑھنے کے بعد, اور پھر گھروں میں بھی یہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے کس خوبصورتی سے واٹر مینجمنٹ سسٹمز کریٹ, پوری دنیا آ کے اب پڑھ رہی ہے کہ اس کمیونٹی میں کمیونٹی بیسڈ واٹر مینجمنٹ کیسے ہوتی ہے. ہم نہیں سمجھ رہے, ہم بلکہ چینج کر رہے ہیں, اور باہر سے لوگ آ کے ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایسا ماڈل آف واٹر مینجمنٹ جس میں آپ کی باریاں ہیں, کوئی اس طرح کی سرویلنس نہیں ہے, ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے, ایسا دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. اور لوگوں کو یہ چیزیں فیسینیٹ کرتی ہیں اور ہم ان چیزوں سے دور جا رہے ہیں. گھر ہمارے تو خوبصورت بنے ہوتے ہیں, ہمارے جو رگز تھے جو پرانے ویونگ ہوتی تھی, زیرو ویسٹ. آپ مطلب پاسچر سے ہی آپ وہ وول کلیکٹ کریں, اسی سے رگز بن رہے ہیں, باسکٹ ویونگ ہو رہی ہے, بالکل کچھ بھی نہیں تھا. اور اتنا خوبصورت سسٹم آف لیونگ تھا وہ. اگر ہم اسی کو امیجن کریں کہ اگر ابھی بھی کوئی ایک گاؤں ہو اور وہ بالکل اسی طرح رہے, اور ود آل دا ماڈرن ٹولز اینڈ موڈز آف کمیونیکیشن ود دا ورلڈ, wouldn't that be an ideal village to go to and live in. اب میں گئی اس دفعہ تو دودھ ہم نے باہر سے خریدا, انڈا ہم نے باہر سے خریدا, ہم نے مطلب ہر چیز لائک آپ کو گاؤں میں اب دہی نہیں ملتی, چپاتی بھی مارکیٹ سے ملتی ہے. یہ اتنا شفٹ, اتنا بڑا شفٹ ہے. اور آل دا لوکل ایکٹرز ہیں جو کہ لوکل مارکیٹس کریٹ کر رہے ہیں, ولیج مارکیٹس کریٹ کر رہے ہیں جس میں آپس میں ٹریڈنگ ہو اور آپ کو مارکیٹ سے کنیکشن کی ضرورت نہ ہو. لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں سوچ بھی رہی تھی پہلے 2-3 دن, کیونکہ ایک دن وہ کوئی ٹرک الٹی تو 3-4 دن انڈے نہیں آئے, تو ہم بغیر انڈے کے ناشتہ کیا. اب انڈے آ بھی پنجاب سے رہے, تو پھر میں سوچ رہی تھی کہ مطلب ہم آتے ہیں یہاں یہ سوچ کے چلو 10 دن ہم اچھا کھائیں گے, تھوڑا آرگینک ٹائپ ہو, اور میں آل پر اس کا دودھ, باہر کا انڈا, مطلب ہر چیز باہر سے جب آ رہی ہے تو پھر واٹ ڈز دیٹ مین. اینڈ نوئنگ کہ ان دا فیوچر دیر از گوئنگ ٹو بی مور ٹرانسپورٹیشن, دیر از پرہیپس گوئنگ ٹو بی مور ڈیولپمنٹ, انرجی کے سیکٹر میں اس پہ کافی پریشر ہوگا. ہمارا لینڈسکیپ کیسا لگے گا, کیا وہ صاف ہوا اور پانی بھی ہمارے لیے میسر ہوگی یا نہیں. اتنی ڈیولپمنٹ کے ساتھ واش کا کیا حال ہوگا, کہیں لاہور کراچی کی طرح ویسٹ کے نالے تو نہیں بہنے شروع ہو جائیں گے صاف پانی کے نالوں کی جگہ. یہ وہ سوال ہے جو ہمیں خود سے روز پوچھنے چاہیے, ہر چیز کنسٹرکٹ کرنے سے پہلے پوچھنے چاہیے, اور بلڈرز سے بھی پوچھنے چاہیے کہ اور اگین آئی تھنک ایک چیز جو ہم بھول جاتے ہیں کہ خاص طور پر پرٹیکولرلی جب امپلائمنٹ کی بات آتی ہے, آر یو گوئنگ ٹو میک اس دا CEOs آف دا. اگر آپ نے ہمیں صرف ویٹنگ اور اس گارڈ اور اس لیول پہ امپلائمنٹ دینی, کیونکہ ہر جگہ اب ایسے ہو رہا ہے کہ آپ کے جو کی ڈیسیجن میکنگ پوزیشنس ہے اس پر بھی باہر سے, تو امپلائمنٹ آپ اتنے لو لیول پہ دے رہے ہو کہ اس سے اکنامک سیکیورٹی پھر بھی نہیں ہوگی. اینڈ یو نو ہاؤ انفلیشن ناؤ ہیز ٹیکن اے ٹول آن ایوری بڈی. تو لوکلس کے لیے اب ایگریکلچر بھی پروفیٹیبل نہیں رہا, اور اس کی بھی کئی وجوہات ہیں. اور پھر اگر آپ سسٹینیبلٹی ان ٹرمز آف اکانومی میں اگر باہر سے لوگ آئیں گے اور یہ کہیں گے کہ ہم آپ کو جابس دے رہے ہیں, بٹ آل وی بینگ آفرڈ از
اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کوئی جاب کسی سے کم یا زیادہ ہوتی ہے، بٹ یہ کہ آپ پھر اپرچونیٹیز اگر کریٹ کریں تو ہر لیول پہ کریں، صرف ایک پرٹیکولر لیول پہ نہ کریں، آپ ہر لیول پہ لوکلس کے لیے اپرچونیٹیز کریٹ کریں. یہ جو ٹرینڈ ہے، بالکل یو آر رائٹ، آئی مین دس ٹرینڈ آف ایکچولی بیکمنگ اے لوکل پروڈیوسر ٹو اے کنزیومر، ایک ٹرانسفارمیشن ہے نا. وی آر آل کنزیومرس. آپ جائے اپنے علاقے میں، ہم جاتے ہیں تو وی ایز یو سیڈ وی بائی ایوری تھنگ فرام آؤٹ سائڈ. ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو کنزیومرزم کہاں سے آ گیا؟ مطلب دس از آف کورس اے نیو لبرل ٹرینڈ، رائٹ؟ پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ آپ کنزیومر بنتے ہیں، دین یو بیکم اے پوٹینشیل بائر بٹ یو ڈونٹ پروڈیوس اینی تھنگ. سو جو کیش آتی ہے باہر سے وہ تو واپس جو ہے واپس وی ڈونٹ ریٹین سم تھنگ. ایون جو ٹورزم ہے، یہ جو ٹورزم ہے، جو ون سائڈڈ ٹورزم ہے، اس میں جو ہوٹلیئرس ہیں یا دیگر جو انویسٹرس ہیں وہ پیسہ لگاتے ہیں، لے کے جاتے ہیں، بیکاز پورا ایک ویلیو چین بنا ہوا ہے. اینڈ ایون آئی ہیو سین ان سم ایریاز دے برنگ دیئر اون امپلائیز ڈاؤن کنٹری سے، ٹھیک ہے، اپنے ویٹرس، وہ ساری چیزیں اپنا پورا سیٹ اپ لے کے آتے ہیں. سو دے فیل مور کمفرٹیبل، ظاہر بات ہے. تو اس صورتحال میں تو دا ریسیونگ اینڈ پہ ہمارے لوگ ہیں، ان کے لیے بڑے پرابلمس ہیں. بٹ جب آپ اس پہ بات کرتے ہیں تو اٹس ناٹ اونلی این انوائرمنٹل کوشچن، اٹس اے پولیٹیکل کوشچن ایز ویل، بیکاز الٹیمیٹلی دس از اے پولیٹیکل ڈیسیژن میکنگ سم ویئر. دی گورننس کا نظام کہیں پہ بریک ڈاؤن ہوا ہے، اینڈ دیٹس وائی وی ڈونٹ تھنک بیانڈ. یہ تو صرف گلگت بلتستان کا مسئلہ نہیں ہے نا، یہ جو آپ کے گلیشیئرس ہیں، جو آپ کے فروزن واٹر کے ریزروس ہیں، یہ اگر میلٹ ہونا شروع ہوتے جس رفتار سے ابھی ہو رہے ہیں، جو گلوف کا فنومینا بڑھ رہا ہے، وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، تو وی آر آلسو انڈینجرنگ دا ہول ریجن، دی ساؤتھ ایشین ریجن. تو اس پہ تو ایک ریجنل لیول پہ بھی ایک ایڈوکیسی ہونی چاہیے. بالکل. فار ایگزامپل انڈس جو بیسن ورکنگ گروپس ہیں ریسرچ وغیرہ کے، ان کی جو اکیڈمک ریسرچ ہے اس کا اور پالیسی کا آپس میں کوئی انٹریکشن نظر نہیں آتا. مطلب ہاؤ ڈو یو پرسنلی آئی سی دیٹ دیر از no relevant, there is no interconnectedness between the academic research going on in different parts of. مثلاً ایک ورکنگ گروپ ہے جس میں افغانستان ہے، پاکستان ہے، انڈیا ہے، نیپال ہے. نیپال تو خیر اس میں نہیں ہے، لیکن انڈیا، چائنا، پاکستان، افغانستان، یہ ممالک جو اس بیسن کے اس میں ہیں یا اس میں، تو دے ڈو ونڈرفل ریسرچ. کیا یو بھی کرتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا. تو لیکن کیا اس ریسرچ کا ہمارے پالیسی ان ریجن کے جو ممالک ہیں ان کے پالیسی پہ اس کا امپیکٹ نظر نہیں آتا. اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ پاکستان، اٹس چائنا، اٹس انڈیا، اٹس افغانستان، ایوری ون از پالوٹنگ، رائٹ. تو کیا مطلب فیوچر، تو وہی انفارم ڈیسیجن میکنگ کے لیے نا، ڈیسیجن میکر کا انفارم ہونے کی خواہش ہونا ضروری ہے. ڈیسیجن میکر کی انڈرسٹینڈنگ آف دا ایشو ضروری ہے. اور ظاہر ہے کہ اگر ایک ڈیسیجن میکر جانتا ہوگا کہ اگلے 10 سال میں میرے گاؤں کے یا اس ریجن کے ڈائنامکس بالکل فرق ہوں گے، جس رفتار سے لینڈ سلائڈس اور چینجز آ رہے ہیں، یہ جگہ، یہ خطہ ایسا نہیں دکھے گا جیسا دکھ رہا ہے. ہمارا وہ جو ایک لائف لائن ہے KKH، وہ مسلسل اب ایک دیٹس آلسو کویسچن مارک، بیکاز ڈسکنیکشن جس ریٹ پہ اب ہونے شروع ہو گئے ڈیو ٹو کلائمیٹ لیڈ کرائسس. اور اب ڈیسیجن میکر اگر مانگے گا نہیں اکیڈمک سے، اور اس کے لیے تھوڑی سی پیشنس آئی تھنک چاہیے. جو آئی تھنک ڈیوائڈ مجھے نظر آتا ہے وہ یہ کہ اکیڈیمیا پالیسی میکر کی زبان نہیں بولتی اور اکیڈیمیا لوکلز کی بھی زبان نہیں بولتی. مگر اب یہ ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے، جیسے آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ اب اسکول لیول سے ایکشن کی بات کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ کمیونٹی، اور اس کے بھی مطلب آئی ہیو مکسڈ ویوز اباؤٹ too many people going to the communities because communities are tired of entertaining people. Exactly. So وہ ایک that's a different debate. But آپ ایک تو وہ آپ کو زبان آپ ایسی بولیں جو کہ جس سے آپ بول رہے ہیں اس کی سمجھ میں آئے، اور جب آپ بولنے جائیں تو وہ ڈائلاگ ہو، وہ ایک ایسا نہیں ہو کہ آپ 100 سلائڈس کھول کے ان کو بتائیں کہ یہ ایسے ہوتا ہے. لائک آئی سیڈ، پیپل in the community have survived, they have lived, they are more resilient than you can ever be, than the system can ever be. So how do you create a process جہاں پر exchange ہو of information, جہاں پر چیزیں sustainability کی طرف ہوں. تو without criticizing anyone, I think both educators and policy makers need to understand کہ جیسے پالیسی میکر ابھی کہے گا کہ فلڈ آ گیا، آپ مجھے بتائیں کیا کرنا ہے.
اکیڈیمک کا یہ طریقہ نہیں ہے. میں پہلے پچھلے 3, 4, 5, 10 سالوں کے فلڈ کا ڈیٹا اٹھاؤں گی, پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کروں ڈیزاسٹر گی. مینجمنٹ اتھارٹیز آپ نے بنائی ہیں. بالکل. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اب یہ ہو گیا, اب ہمیں بتائیں کیا کرنا ہے. جب ڈیسیجنس جب, اور جس کو میں اب کہتی ہوں اور ہر جگہ اب کہتی ہوں کہ یہ جو فائر فائٹنگ کا پروسیس ہے نا, یہ نیور اینڈنگ پروسیس ہے. اگر آپ ڈیلی صرف فائر فائٹ کریں گے تو ہم ساری عمر صرف فائر فائٹ کریں گے. اگر ہمیں کوائٹ لٹرلی کچھ بڑا ڈیسیجن لینا تو وی ہیو ٹو سورٹ آف زوم آؤٹ اینڈ سی کہ کیا ہوا, کیا چینجز ہوئے. اور اب جیسے کلائمیٹ چینج کے ایکسپرٹس خود کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو ماڈلنگ اور سیمولیشن کا جو ہم نے پریڈکٹ کیا تھا, اب اس سے زیادہ ایریٹک ایونٹس ہو رہے ہیں. تو بہت پاسبل ہے کہ جو آپ نے پریڈکٹ کیا تھا اس سے زیادہ ایکسٹریم کوئی ایونٹ ہو جائے. آپ نے فلڈ پریڈکٹ کیا ہو, ڈراؤٹ ہو جائے, کیونکہ اتنا ایبرپٹ اب چینج آ گیا ہے کہ سائنٹسٹ بھی اب اس عمل کو سمجھ رہے ہیں. تو اس کیس میں آئی تھنک تھوڑا سا فلیکسیبلٹی in action and اور تھوڑا سا I think more understanding of the fact that things will change and times are challenging and that we have to act now. اور تھوڑا I think تھوڑی educated policy making کی اگر approach ہو. But there has to be some connecting factor as well. ایک یہ مسئلہ ہم جیسے واٹر پہ ایک چیپٹر لکھ رہے تھے میں اور میرے لمس کے کولیگ, تو ہم کہہ رہے تھے کہ واٹر کی پہ کون سے اسٹیک ہولڈرز رسپانسبل. یہ پنجاب کی بات ہے. تو 18 اسٹیک ہولڈرز are related to the water sector. اب اس کا نقصان یہ ہے کہ جب آپ مجھ سے کام کا پوچھیں گے تو میں کہوں گی کہ عامر صاحب رسپانسبل ہیں, آپ کہیں گے کہ کوئی اور ادارہ رسپانسبل. پاسنگ دا بک ٹو. سو اینڈ the funny thing is کہ آپ ایک ٹیبل پر بیٹھتے نہیں ہیں. جب آپ کو پتہ ہے کہ پانی ہم 10 لوگوں کا مسئلہ ہے, تو آپ ایک ٹیبل پر بیٹھ کر کہو کہ آپ ریسرچ کرو, آپ کمیونٹی انگیجمنٹ کرو, میں پالیسی اور گورننس پہ کام. تو آپ نے اپنا رول ڈیوائڈ کر دیا, رول کلیئر ہے. اس وقت ہر ایک تو ایوری بڈی ناؤ انڈرسٹینڈس کلائمیٹ چینج اینڈ ایوری بڈی ٹاکس اباؤٹ کلائمیٹ چینج, وچ از وائی اٹس ٹو ڈینجرس. کہ اب ہر کوئی کھڑا ہو کر, اگر گورنمنٹ بھی کھڑے ہو کر ہمیں یہ کہے گی کہ یہ کرنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے, تو کس کو کرنا چاہیے؟ As an academic, everybody is preaching, right? Yeah, everybody is preaching, nobody is acting, and the thing is that it's too late already. But it's still not late. اگر ابھی بھی ہم کچھ کریں تو we can save so many people. We can, اور livelihood is eventually it's all going to come down to the social fabric and livelihood. اور لوگوں نے انوائرمنٹ کی رسپیکٹ کی ہے because their incomes have come from it. اور وہ ہمارا کلچر کا حصہ رہا ہے. بٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب چیزیں چینج ہو رہی ہیں اور اس تبدیلی کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. تھوڑا کچھ چیزیں تو ظاہر بات ہے بیانڈ اوور کنٹرول ہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے, لیکن جو پریپیئرڈنیس ہے, فار ایگزامپل جیسے آپ نے کہا ڈیزاسٹر ہٹ کرتا ہے تو سارے ایکٹیو ہو جاتے ہیں. ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز ڈسٹرکٹ لیول پہ, پتہ نہیں ہر لیول پہ بالکل جو ہے وہ آ جاتی ہیں, الرٹ پہ ہوتی ہیں. ڈونر کا پیسہ بھی آتا ہے, پیسہ بھی ہے, الرٹ بھی ہے, بٹ نو بڈی از کیئرنگ اباؤٹ پریپیئرنیس. فار ایگزامپل جب ہم اکیڈمک ریسرچ کی بات کرتے ہیں, پالیسی فارمولیشن کی بات کرتے ہیں, اور ایکچولی گراؤنڈ پہ ایکشن کی, اب اس میں جو انٹر کنیکٹڈنیس ہے وہ پریپیئرڈنیس سے آئے گی نا. ہم اف یو آر پلاننگ, وی آر پریپیئرڈ, وی ہیو اڈاپٹیشن پروگرامس, وی ہیو کمیونٹی بیسڈ ریزیلینس, یہ سارے جارگنس ہیں, لیکن بنیادی طور پہ لوکل لیول پہ ایکشن کے لیے, اس سے بچنے کے لیے لوگوں کو تیار کرنے کا طریقہ ہے. اس میں سارے انپٹس آ سکتے ہیں, بٹ وی ڈونٹ لرن. بیکاز 2010 کا فلڈ آپ دیکھیں پورے پاکستان میں, 2010 کے فلڈ کے بعد بہت اچھی ریکمنڈیشنس آئی کہ آپ نے پریپیئرنیس پہ کام کرنا ہے, آپ نے کمیونٹی بیسڈ ریزیلینس, پتہ نہیں لوکل ایکشن, اڈاپٹیشن, ہاؤسنگ ڈیزائن کیسے کرنی ہے. 2022 کا جب فلڈ آیا تو ہم وہیں کھڑے تھے جو ہم 2010 میں تھے. وی ڈنٹ لرن اینی تھنگ. سو جو پولیٹیکل ول کا نہ ہونا ہے یہ بڑا ایشو ہے, اس پولیٹیکل اکانومی ایشو. اس میں بھی ہمیں تھوڑا سا آئی ڈونٹ نو اس ڈومین میں کیسے ہم انٹر ہو جائیں, کیا کریں. میں آپ کی بات کو مطلب تھوڑا سا بڑھا کے ود ایگزامپل, 2010 کے فلڈز میں کافی اسکول ڈسٹروائے ہوئے جی, تو آئی ڈی میں یہ کانورسیشن ہماری ہو رہی تھی. 2022 کے فلڈ میں پھر عنقریب 7,000 اسکول ڈسٹروائے ہوئے. اور جب یہ 2022 میں 2010 کا وہ آخری گرا ہوا آخری اسکول جو ہے وہ بن رہا تھا, مطلب ہمیں 12 سال لگے ریکنسٹرکشن میں, اوکے, بلڈنگ بیک میں. آخری بن رہا تھا وہ گر گیا جی. اب وہ نئے, وہ شاید نہ گرے ہوں کیونکہ وہ اچھے بنے ہوں گے, لیکن اب اگلے 2022 کے فلڈ میں مزید 7,000 اسکول تباہ ہو گئے. اب ہم اگلے 10 سالوں میں پھر وہ اسکول بنا رہے ہوں گے. تو پھر میں کہہ رہی تھی کہ اب ہم ریزیلینٹ کرتے رہتے ہیں. ریزیلینٹ کا مطلب اس ایجوکیشن سسٹم میں کیا ہوگا کہ ہم ایسا نظام کیسے بنائیں کہ آج کوئی ڈیزاسٹر آئے لیکن اگلے دن بچہ اسکول ایسے جائے جیسے کچھ نہیں ہوا.
ہم we keep talking about future generations, but can we really create a system in which we say ہاں آج فلڈ آ گیا لیکن بچہ اگلے دن اسکول جا رہا ہے. آئیڈیلی تو ہم ریزیلینس ایسے سسٹم کو کہیں گے نا کہ جس میں چینج ایز سچ آپ کے انفراسٹرکچر میں نہ آئے, ورنہ آپ کا آؤٹ آف اسکول چلڈرن پورے ملک میں اب بڑھ رہا ہے, 22 ملین سے 30 ملین, 23, 24, 25 ملین ہو جاتا ہے. تو ہم امپروو ہونے کے بجائے پیچھے جا رہے ہیں. اور بات پھر آپ کی وہی ہے کہ ایونچولی اٹ از پولیٹیکل ول. اور ابھی ایک UISMC کی ایک فیکلٹی کے ساتھ میری ایک ڈسکشن ہو رہی تھی اور کنڈکٹنگ اے ورک شاپ, اور لوکل اسٹیک ہولڈر سے بھی GB میں نے بات کی کہ واٹر کوالٹی پہ ان کا کام ہے آقا کے ساتھ. تو وہ کہہ رہے تھے کہ مطلب اب ہم نے بھی اپنے ریکمنڈیشنز دے دی, واٹ شوڈ وی ڈو نیکسٹ. کین وی سٹ آن ون ٹیبل, ہم سارے لوگوں کو بلا کے کہیں کہ آپ کی رپورٹ میں بھی ہے کہ فلاں جگہ کا پانی گندا ہے, واٹ ہیو وی ڈن اباؤٹ اٹ. تو اس میں اگر ہم ایک بار انالائز یہ کر لیں نا کہ ہم نے ریکمنڈیشن یہ تھی XYZ ڈاکٹر کی رپورٹ میں کہ آپ کا یہ پانی خراب ہے اور اس پانی کو صاف کرنے کی ضرورت ہے, 1 year ڈاؤن دا لائن ہم کہیں کہ ہم نے اس بارے میں کیا کیا, اور اگر نہیں کیا تو وہی کہ کس چیز نے ہمیں اس سے روکا. کیا وہ کاسٹ تھی؟ اگر کاسٹ تھی تو پھر بیٹھ کے اس پہ بات کی جائے کہ ہم کاسٹ لوکیشن کیسے کریں. اگر وہ کاسٹ نہیں تھی, کوئی وہی کہ ایجنڈا نہیں تھا, ایک تو یہ بھی مسئلہ ہے کہ ووٹر اور ووٹ بینک اور اس کی پرائیورٹیز بالکل فرق ہیں. اور دوسرا آئی تھنک ہمارے اندر پیپل کلیم دیٹ دیر از پولیٹیکل اویئرنیس. آئی ڈونٹ تھنک دیر از. being unnecessary loud is not political awareness. I think political awareness یہ ہے کہ آپ ٹیبلز پہ موجود ہوں, آپ اپنا مدعا رکھیں, انگیجمنٹ پہ یقین رکھیں اور یہ سمجھیں کہ اوور نائٹ کوئی چینج نہیں ہوتا. ہم اوور نائٹ وہاں نہیں کھڑے جہاں ہم آج کھڑے ہیں, ہم بھی آہستہ آہستہ سیکھیں. ایک گورنمنٹ انسٹیٹیوشن میں اگر ایک سسٹم, اب ون کوڈ آسک کہ ٹھیک ہے فرض کریں کہ آپ کا لاس اینڈ ڈیمیج کے اندر آپ کی گلوبل ورلڈ آپ کو جنہوں نے $11 بلین کمٹ کیے تھے وہ دے دیتے ہیں, آپ کو دے دیتے ہیں ہماری گورنمنٹ کو, اور کہتے ہیں کہ کریں آپ جو آپ کو 33 بلین کا لاس ہوا تھا فلڈز آف 2022 پہ اس پہ کام کریں. ٹرانسپیرنسی ہے. would that money actually be used towards climate adaptation and building back better, building back such that آپ کو وہی بات ہے کہ پھر 5 سال کے فلڈ کے بعد پھر آپ کو دوبارہ سے ہونا. So how do we create that system in which systems are transparent, people are more informed, and people have the willingness to want to do something because this is our home and these kids are our kids. اور جیسے میں نے کہا کہ I would really love for these children to go to school as if nothing, it's not their problem. ہم کہتے تو رہتے ہیں کہ ہم اگلی جنریشن کا مسئلہ نہیں ہے, تو اگر اگلی جنریشن کا مسئلہ نہیں ہے تو سسٹمز ان کے لیے ایسے بنائے جانے چاہیے کہ ان کو اس بات کی پریشانی نہ ہو کہ میرا اسکول تباہ ہو جائے گا, میرا گھر تباہ ہو جائے گا. تو میں اس لیول کے ایک آئیڈیل سسٹم کے بارے میں سوچتی ہوں. بٹ انفارچونیٹلی ہماری جیوگرافیکل ریئلٹیز ایسی ہیں دیٹ ول آلویز بی ایٹ دا فیس of a disaster, will always be at the face of a calamity. اور اس کیس میں آئی تھنک اگین پریپیئرڈنیس ہونی چاہیے. آقا وغیرہ ان نے سلولی بلڈ کیا. اف نتھنگ ایلس ایٹ لیسٹ دیر از اے گڈ ارلی وارننگ سسٹم ان وچ یو میک شیور کہ آپ کا وہ وارننگ ایٹ لیسٹ جلدی آ جاتا ہے اور جانیں بچ جاتی ہیں. اور میرے حساب سے یہ بھی ایک بہتر اسٹریٹجی ہے, کیونکہ جیسے میں نے کہا تبدیلیاں آئیں گی اور ایونٹس اتنے ایریٹک ہوں گے کہ اگر آپ ایٹ لیسٹ ارلی وارننگ بھی دیتے ہیں کمیونٹی کو کہ بھاگ جائیے, سب کچھ چھوڑیے بھاگ جائیے, تو ان کی جان بچ سکتی ہے. لیکن وہ جو ٹراما اور ایوری تھنگ ایلس دیٹ فالوز تھرو, اینڈ وہ جو گیپ پھر ہوتا ہے کہ اب ان کے بچے کیسے رہیں گے, ان کی زندگیاں اب کیسے دکھیں گی. دیز آر ویری بگ کویسچنز دیٹ کین ناٹ بی آنسرڈ اوور 1 year. اس میں جو ایک اور جو مسئلہ ہے ہماری پلاننگ کے حوالے سے, دیکھیں جو ٹریڈیشنل فلڈ اور واٹر ویز تھے ہمارے یہاں, ابھی جو ہم پورے پاکستان میں جو ہاؤسنگ سوسائٹیز بناتے ہیں, پوری زمینوں کو جو ہے ایگریکلچر لینڈ کو ریئل اسٹیٹ کا ایک پورا بازار ہم نے بنایا, اور پھر کمرشلائزیشن بھی ہے ادروائز بھی. سو وی ہیو انکروچ ان ٹو دی واٹر ویز. جب تباہی ہوتی ہے تو فلڈ کا تو قصور نہیں ہے, ہم نے فلڈ کو انکروچ کیا, فلڈ نے تو ہمیں نہیں کیا. مطلب یہ جو فلڈس آتے ہیں انڈس میں یہ تو صدیوں سے رہے ہیں. ہاں اس کی انٹینسٹی بڑھ گئی ہوگی, ایراٹک جو ہے بہت سارے ایونٹس ایپیسوڈس ہوتے ہوں گے, بٹ وی ہیو آلسو drag ourselves into this disaster. جب یہ فلڈس آتے ہیں تو جہاں جہاں ہم نے انکروچ کیا وہ سارے تباہ ہوں گے. اب گلگت ریور پہ آپ دیکھیں,
دونوں سائڈ پہ جہاں جہاں زمین بچی ہے لوگوں نے کچھ نہ کچھ بنا کے کھڑا کیا. کل اگر کوئی فلڈ آتا ہے ریور کا وہ واٹر ریز ہو جاتا ہے تو جب یہ گرتے ہیں تو پھر لوگ چیخنا شروع کرتے ہیں کہ ہمیں تباہی ہو گئی, ڈیزاسٹر آ گیا. سو اگین دی گورننس ایشو از سو سویئر, پولیٹیکل ول نہیں ہے. آپ نے جو بلڈ بیک بیٹر کی بات کی, تو ہوتا یہ ہے کہ جو پولیٹیکل ڈیسیشن میکر ہوتا ہے وہ ووٹرز کو خوش کرنے کے لیے ڈونر کے پیسے سے کنسٹرکشن بھی کرواتا ہے, ریکنسٹرکشن, بٹ اس کا جو سامنے جو وہ ہے مقصد ہے وہ یہ کہ اس کو ووٹ ملے کہ اس نے یہ گھر بنوائے یا کوئی تباہ چیزوں کو جو ریویمپ کیا. اس میں بلڈ بیک بیٹر والی بات ہے نہیں, اور اس میں ریزیلینس ہے. تو پھر اگلے فلڈ میں بہہ جاتے ہیں, پھر اس کا فائدہ ہے کہ ایک اور فلڈ آئے گا تو میں دوبارہ بنواؤں گا, میرا ووٹ بینک بڑھے گا. تو یہ پولیٹیکل سسٹم کے سکلیکل جو وشیس سرکل ہے اس کو بھی توڑنا چاہیے نا. مطلب آئی مین دیٹ کہ انوائرمنٹل ایڈوکیسی اینڈ پولیٹیکل میسیج دونوں کو ایک ساتھ جوڑنا ہوگا. دین وی کین ٹاک اباؤٹ, بیکاز آپ جتنے بھی پریپیئرنیس پہ کام کریں, جو ڈیسیژن میکر ہے جو اسمبلی میں بیٹھا ہوا ہے اس کا ول صرف ووٹر, صرف ایک رینٹ سیکنگ والا کلچر بنانا ہے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یہ پنجاب میں واٹر سیکٹری تھے, آئی ایم فارگیٹنگ ہز نیم, وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ آئی ایم دی اونلی, اور ان کا کمپیریزن ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ ان کا جو سالانہ پانی پہ, کیونکہ یہاں پہ آپ کو پتہ کاسٹ اور ایلوکیشن, واٹر ایلوکیشن پہ بڑی ڈبیٹ ہوتی ہے, تو وہ کہتے تھے کہ ہمارا جو سالانہ ہم فارمر سے لیتے ہیں وہ ہم لیتے ہیں کوئی 130 روپے, اور وچ واز دین ایٹ دا ٹائم کاسٹ آف اے واٹر باٹل, باٹلڈ واٹر باٹل. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کیا ویلیو پلیس کریں. اب یہ انوائرمنٹل اکنامکس کے وہ ٹرم زیادہ آ رہے ہیں, آلدو آئی ایم ناٹ این انوائرمنٹل اکانومسٹ, از واٹ ویلیو آر یو پلیسنگ آن کلین واٹر, کلین ایئر, اور واٹر ان جنرل. آپ کو پتہ ہے کہ دس کنٹری از ایگریرین اور ایگریکلچر, اور اس پہ ہمارا اب 90% اور مور واٹر از گوئنگ ان ٹو ایگریکلچر. ایفیشینٹ واٹر سسٹمس کے لیے آپ کو ایک ویلیو پلیس کرنی ہوگی. ہوا کو پولوٹ نہ کروانے کے لیے آپ کو ہوا پہ ایک ویلیو پلیس کرنی ہوگی. درخت کو شاید, کیونکہ ہمارے لوگ پیسوں کو زیادہ سمجھتے ہیں, آپ کو پیسوں کے ٹرمز میں بتانا پڑے گا کہ یہ درخت آپ کے لیے $XYZ کا کاربن ڈائی آکسائڈ لے رہا ہے اور آکسیجن آپ کو دے رہا ہے, تو آپ کو لائف دے رہا ہے. تو وہ پھر ہمیشہ کہتے تھے کہ میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ مطلب ایک برگر جتنی ویلیو پلیس کر رہے ہیں اتنے پانی پہ جو فارمر کو آپ پورا سال دے رہے ہیں, تو آپ اس کو خود کہہ رہے ہیں کہ اس کو ایکسپلائٹ کرو. وہ کیوں ایفیشینٹ سسٹمز لگائے گا, وہ کیوں اس کو ریزرو کرے گا. اور پھر بہت سارے لوگوں کی مطلب اس کی یہ بات تھی, تو لوگ اب خیر انہوں نے اس کو پھر ان کے کیمپین کے بعد بڑھایا تھا, بٹ ہی سیڈ دیٹ ود ان دا پولیٹیکل سسٹم لوگ کہتے ہیں آپ کیوں ہمارا ووٹ بینک خراب کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اب واٹ از 100 روپیز, یا ابھی اگر وہ اراؤنڈ 250-300 ہو گیا, واٹ از 300 روپیز فار واٹر وچ از ون آف دا بگیسٹ ریسورسز ان دا ورلڈ, وچ از لائف لائن فار پیپل. تو یہ جو ویلیو پلیسمنٹ ہے نا, کہ آپ نیچرل ریسورسز کو کیا ویلیو دے رہے ہیں. آپ بیسکلی ان کو کہہ رہے ہیں کہ یو آر الاؤڈ ٹو ایکسپلائٹ اٹ, آپ بیسکلی ان کو کہہ رہے ہیں الاؤڈ ٹو کنٹامینیٹ اٹ, یو آر الاؤڈ ٹو. کوئی فائن, کوئی ریگولیٹری میکینزم اس طرح سے ہے نہیں. تو جب تک وہ میکینزمز نہیں ہوں گے اور جب تک آپ نہیں بتائیں گے, جیسے باہر اگر آپ کا وہ کہتے ہیں کہ آرگینک ویسٹ ہے, اور آرگینک ویسٹ میں پرٹیکولرلی ان مینی کنٹریز ان یورپ, آرگینک ویسٹ میں اگر کوئی ان آرگینک چیز آ گئی, آپ نے کوئی پلاسٹک ڈال دیا, آپ کو اتنا ہیوی فائن ہوتا ہے, آپ کو زندگی بھر یاد رہتا ہے کہ میں نے اس آرگینک ویسٹ میں اب کوئی پلاسٹک یا گلاس یا کچھ اور نہیں ڈالنا ہے. ریسائکلیبل ہوتا ہے, ریسائکلیبل مکسنگ ہوتی ہے, فائن ہوتے ہیں. اور ایک پراپر ایجوکیشن اینڈ اویئرنیس ہوتی ہے, ناٹ نیسسریلی فرام اسکولس بٹ ان دا وے سسٹمز آر آپریٹنگ. پیپل انڈرسٹینڈ, ہر کوئی اپنا بیگ لے کر جا رہا ہے. تو وہ آئی تھنک ہمارے یہاں جو چینج ہے وہ یہ ہے کہ اب جیسے آئی کیمپینڈ along side EPA for plastic free گلگت بلتستان, and I think it was a brilliant campaign. اس لیے کہ اب جی بی میں جہاں جائے اب آپ کو پلاسٹک نظر آتا ہے, اور وہ سنگل یوز پلاسٹک کو ہم روک سکتے ہیں, ہم اس کو ختم کر سکتے ہیں. تو وہ جو ریفیوز کا عمل ہے, اب وہ بیہیویئر چینج ہے, اور بیہیویئر چینج کے لیے صرف انڈیویجول ایکشن کافی نہیں ہوتا, اور صرف پالیسی کافی نہیں ہوتی. پالیسی انڈیویجول ایکشن کو ڈرائیو کرے, یا انڈیویجول ایکشن ایونچولی پالیسی کو ڈرائیو کرے. کہ جی بی میں لوگ پرانے طریقوں سے رہے, جیسے ہمارے باپ دادا رہتے کہ پلاسٹک استعمال ہی نہ کرے, تو پالیسی میکر کہے یار پلاسٹک کی تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. یا پھر پالیسی اتنی اسٹرنجنٹ ہو کہ وہ کہے کہ پلاسٹک بین تو اگلے دن بین. اب آپ گورنمنٹ سیٹ اپس میں یا ادھر جائیں تو سب سے پہلی چیز جو آپ کو سرو ہوتی ہے وہ پانی, پلاسٹک کے باٹل میں پانی ہوتا ہے. تو
آپ کیونکہ کب پیاس لگی ہوتی ہے آپ ریفیوز بھی نہیں کر سکتے. بٹ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں آئی لائک انسٹیٹیوشنز لائک AKU, کیونکہ جب انہوں نے کہہ دیا کہ سنگل یوز پلاسٹک ختم, تو اب ہمارے ہر ڈپارٹمنٹ میں ڈسپینسر اور گلاسز ہیں. اینڈ آلسو آئی تھنک یہ جو کیمپین ہے یہ پولیٹیکل پارٹیز تک پہنچانی چاہیے. جو پولیٹیکل پارٹیز کے جو منشور ہیں, جی, سوائے ایک پارٹی AWP, جو میں نے گلگت بلتستان کے پارٹیوں کو میں نے دیکھا, پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون, ایک پارٹی کا جو منشور ہے اس میں انوائرمنٹ کا ذکر ہے, باقی کسی میں نہیں. لیکن وہ ایسی پارٹی جو پارلیمنٹ میں ہے نہیں, تو اس کا تو امپیکٹ نہیں. لیکن جو بڑی پارٹیاں ہیں جن کا منشور ہے اس میں کہیں پہ ان ڈائمینشنس پہ کوئی بات نہیں ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ پالیسی فارمولیشن ہوگی, لیجسلیشن ہوگی, تو ان پارٹیز لیول پہ بھی میرے خیال میں جو اینٹیٹیز کام کر رہی ہیں گراؤنڈ پہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں. دے شوڈ ہیو انگیجمنٹ وتھ پولیٹیکل پارٹیز ایٹ سم لیول. آئی فیل دیٹ. مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ ہم لوگ کو انڈرسٹینڈنگ اب بڑھانی ہوگی. اٹس ناٹ, وہی بات ہے کہ دا ڈیزاسٹر از ناٹ گوئنگ ٹو ہٹ اے پرٹیکولر سیکٹ اور اے پرٹیکولر ریجن اور پرٹیکولر کاسٹ اور کریڈ. اٹس گوئنگ ٹو ہٹ ایوری ون irrelevant of how big or small or political or apolitical they are. And so it requires for us to be sitting together and saying کیا کرنا ہے, آج ہمیں یہ مسئلہ ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں. تو جب تک وہ ہماری ایگوز ختم نہیں ہوگی, اور اینڈ آئی تھنک وہی کہ ڈیوائڈ کر کے کانسٹنٹ بلیم, جو مجھے اب لگتا ہے کہ ہر کوئی بلیم کر رہا ہے, میں بھی بلیم کر رہی ہوں گورنمنٹس کو, میں بھی سسٹمس کو بلیم کر رہی ہوں. ایکشن کے لیول پہ تو خیر کمیونٹی بھی اتنا کوئی کمال تو نہیں کری, ایکسیپٹ فار سم کمیونٹیز. there are many people who do not care. There are some villages who do, there are some exemplary people who do, but اب کمیونٹیز بھی آہستہ آہستہ وہ دیسی ویلیو. اب جیسے میں پرسوں میں ابھی بٹورا گئی, اور بٹورا کے پاسچر میں میری, تو there is just one lady who's taking care of the livestock now. اور ان کے ساتھ اشکومن کے 2 بھائی تھے جو وہاں پر ان کے ساتھ کام کر رہے تھے. In the olden times, my cousin who took us was telling me کہ میں نے اپنے کالج کی فیس ساری گروپس کے ساتھ ویٹ کیری کر کے نکالی ہے. تو سمر منتھس میں when you used to go to the pasture, بہت سارے لوگ جاتے تھے, یا گروپس جاتے تھے, یا وزٹر فارنرز جاتے تھے, تو ہم ان کا ویٹ کیری کرتے تھے. اینڈ اٹ واز ناٹ بلو, مطلب وہ کوئی چھوٹی کام نہیں اس کو سمجھتے تھے, کیونکہ ان کے باپ دادا نے کیا اس طرح کا کام, اس سے ان کا. اس کے علاوہ اس لائف اسٹاک سے دودھ, وہ ونٹر منتھس کے لیے ہارڈ چیز اور مکھن اور وہ ساری چیزیں آپ رکھتے تھے اپنے پاس. اب وہ سسٹم ختم ہو گیا. اب ریسنٹلی وہ کہہ رہے تھے کہ ایک گروپ آیا اور چلا گیا صرف اس لیے that the younger kids did not want to carry weights. تو اب ہم اکنامک, جب ہم روڈ پہ ایک ہوٹل کھڑا کر دیں گے اور اس سے ہمیں اس ویٹ سے کہیں زیادہ پیسہ ملے گا بغیر ہلے اپنی جگہ سے, تو ہم کیوں اس طرح کا ہارڈ لیبر کریں گے. تو آئی تھنک تھوڑا سا, آئی تھنک لوکلی بھی وی آر چینجنگ, اینڈ آئی ایم ناٹ لائک آئی سیڈ, آئی ایم ناٹ اگینسٹ ماڈرنائزیشن, آئی ایم ناٹ اگینسٹ چینج, لیکن اس کی کانسیکوینسز کیا ہیں, کیونکہ اٹس آل ان پلانڈ مشروم ہوٹل انڈسٹری گروئنگ. جو لوگ اچھا کر رہے ہیں وہ بہت اچھا کر رہے ہیں. جن لوگوں نے برانڈز, اب جیسے یاگ گرل وغیرہ نے اپنے برانڈز بنائے ہیں, ایک سسٹم ہے, آپ انٹر ہوتا پتہ چلتا ہے فضول میں ایکسٹرا آرٹیفیشیل پھول اور وہ نہیں لکھی, ایک اوپن سیٹ اپ ہے, پیپل آر نائس. اس طرح کے آئی تھنک مجھے اب لگتا ہے کہ ہمارے ینگسٹرس کو برانڈنگ کی ضرورت ہے. اف یو آر ریئلی موونگ اوے فرام دیٹ کلچر آف ٹیکنگ کیئر آف لائف اسٹاک فار ونٹرز, بٹ آلسو ایک سیکیورٹی تھی نا, کہ آپ کو پتہ تھا کہ مشکل وقت آئے گا تو آپ اس میں سے ایک بکری بیچیں گے, اور وہ آپ کی سیونگ, فورسڈ سیونگ ہوتی تھی. بالکل اب کوئی نہیں کرتا. پہلے لوگ 2-3 گائیں رکھتے تھے, اب کوئی نہیں رکھتا. اور وہی آپ کے لیے بات ہے کہ کیپٹلسٹ کلچر ہے جس نے ہمیں کہا ہے کہ کیا ضرورت ہے گائیں رکھنے کی اگر آپ کو دودھ آپ کو شیلف پہ مل رہا ہے. ایون وی آر ناٹ آن دی پروڈکشن سائڈ, وی آر اونلی کنزیومرز. وی آر کنزیومنگ. اور ہمارے پاس جب اکنامک شاک آتا ہے تو وی ہیو نتھنگ سیوڈ. ایگزیکٹلی. اور میں WWF کے آفس گئی تو وہ لوگ کوئی ایسی بات کر رہے تھے, فگرز شاید میں غلط کوٹ کر رہی ہوں, وہ کہہ رہے تھے ہم نے ہنزا میں جو ریسرچ کی اس میں اتنا لیکیج تھا, یعنی کہ اگر آپ 100 روپے کما رہے ہیں تو 80% سے زیادہ واپس, یعنی کہ اگر آپ مرغی بھی باہر سے لے رہے ہیں, آپ تیل بھی باہر سے لے رہے ہیں, آپ پیاز بھی باہر سے لے رہے ہیں, آپ ٹماٹر بھی باہر سے, لہسن ادرک سب باہر سے لے رہے ہیں, اور آپ اپنا ٹائم دے رہے ہیں, اپنی انرجی دے رہے ہیں, اور اینڈ پہ اگر آپ اس سے 5 روپے بنا رہے ہیں تو از اٹ ریئلی ورتھ اٹ؟ No, so I think it's a question that we need to ask ourselves. اس فوڈ کی کوالٹی ہے وہ بھی سوال ہے نا, because there are special factories in سوات, مانسیرا جو گلگت بلتستان اور چترال کے لیے
پروڈکشن کرتی ہیں ایسے بھی. جو کوکنگ آئل میں نے کبھی اسلام آباد میں نام نہیں سنے, وہ گلگت بلتستان میں آپ کو ملیں گے, ملتے ہیں بالکل. اور بہت سارے اس طرح کے ناقص اشیاء ہے, اس پہ کوئی کنٹرول نہیں کسی کا. سو وچ از آلسو کازنگ لاٹ آف ہیلتھ ایشوز انکریزنگلی. اس پہ بھی ریسرچ ہونی چاہیے. واٹر کنٹامنیشن پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے, کہ ایکچولی ریسرچ کا بھی تو مسئلہ ہے نا. وین یو گو ٹو دس پولوٹر دے سے واٹ از دا ایویڈنس. مطلب ریسنٹلی بات ہے ایک جگہ تو عتاباد جھیل کے اوپر جو ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ کے مسئلے ہیں, ظاہر بات ہے بڑے ہوٹلز بنے, تو کسی سے پوچھا تو انہوں نے کہا یار آپ کے پاس ایویڈنس کیا ہے, تو کتنا واٹر جو ہے وہ کوالٹی میں کنٹامنیشن بڑھ گیا, بایولوجیکل اینڈ کیمیکل بہت. تو پہلے کیا تھا, کیا بیس لائن تھی اور اب کیا ہے. You know, these sort of questions are always there. تو investors, developers, commercial interests are smart to play with figures and all that. اس میں بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا متبادل, جیسے آپ نے کہا نا, آلٹرنیٹ ڈیولپمنٹ کی چیزیں تو ہم پیش کر سکتے ہیں. یعنی کہ ایک آرگینک قسم کا ایک ایکو فرینڈلی ٹورزم کر کے ڈیمانسٹریٹ کریں کہ ان کانکریٹ جنگل سے بہتر ریونیو بھی آتا ہے, لوگ اس کو انجوائے بھی کرتے ہیں, اینڈ پیپل ول بی اٹریکٹیڈ. سو دس آلٹرنیٹ ڈیولپمنٹ ماڈل ول گریجولی گریویٹیٹ پیپل, دا ٹورسٹ فرام بگ کانکریٹ ہوٹلس ٹو لوکل, جو مطلب انڈیجنس از اٹسیلف کولونیل ٹرم, لیکن لوکل جو چیزیں ہیں اس کو کیسے ہم پروموٹ کر سکتے ہیں. جی I don't know, there are, as you said, there are some youth, they are doing this. There are many people who are doing it, and I don't want to discredit the good work that is happening, absolutely. But also now driving through Hunza, particularly Aliabad or kuch ka, it's just not nice. آپ کو وہی باتیں کہ لگتا ہی نہیں ہے کہ آپ ہنزا میں 4-5 گھنٹے ایک دفعہ پھنس گیا میں ٹریفک میں, تو اس کے بعد میں نے جانا چھوڑا, بیکاز یو گو فار پیس, یو گو فار سیرینٹی, لیکن اگر وہ ختم ہو جائے تو پھر تو فائدہ نہیں ہے نا. پھر تو آپ مال روڈ چلے جائیں, پھر ادھر نتھیا گلی میں بیٹھے رہے, وہاں جانے کی. شاید ایک سوال ہمیں عامر صاحب یہ بھی پوچھنا چاہیے, اب جیسے میرے جیسے لوگ ہیں جو خود شہروں میں رہ رہے ہیں, ہماری بجائے اگر جو وہاں بیٹھے ہیں ان سے پوچھا جائے کہ کیوں آپ یہ کر رہے ہیں, اور آل دو اس کاسٹ میں بھی آئی تھنک دس از مور کاسٹلی دین بلڈنگ اے اسمال ہٹ اینڈ برانڈنگ دیٹ بیٹر. تو واٹ از اسٹاپنگ دیم فرام ڈوئنگ دیٹ؟ از اٹ infrastructure, is it money, is it like lack of education, کیا ان کو کوئی برانڈنگ, مارکیٹنگ, کمیونیکیشن کی ٹیم چاہیے؟ کیا ہم ایک یوتھ سیٹ اپ ایسا کر سکتے ہیں؟ So I personally would love to find all my friends who can help them communicate, who can help them brand better. تو ان سے بھی I think پوچھنا چاہیے کہ کیوں اس طرح کی ڈیولپمنٹ. بالکل, ایسے انٹرپرینیورس کو تو ہونا چاہیے بالکل, جو نئی چیزیں کریں. اصل میں پھر کیپٹل کا ایشو ہوتا ہے. جو بڑے لوگ ہیں ان کے پاس پیسے بہت ہوتے ہیں, دے کین اوور شیڈو, بٹ آئی تھنک دیس آر چیلنجز دیئر. ان چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے اس آلٹرنیٹ ماڈل پہ کام کرنا ہوگا. چیلنجز تو ہر جگہ ہوتے ہیں نا, بٹ یو آر رائٹ, ہاؤ ٹو موٹیویٹ پیپل, وی شوڈ گو اینڈ آسک ایز ویل ایز وزٹرز. آئی تھنک ایک چیز جو ابھی میں WWF سے بھی بات کر رہی تھی کہ ہمارا جو وزٹر ہے نا وہ بھی ان ایجوکیٹڈ ہے, اس کو بھی سمجھ نہیں. اب جہاز پہ لوگ آتے ہیں اور جہاز پہ کوئی گائیڈنس نہیں ہے, that you're entering a very critical ecosystem, that you're entering a very critical culture, you're also entering a very open culture. ہم نے دیواریں نہیں کھڑی کی, ہم اپنے کھیتوں میں کام کریں, we don't mind you seeing us, we don't come and attack you when you take our pictures from far away. You have to respect that. And also you have to be respectful of the fact that we are just like your mothers and sisters, human beings who demand dignity the way you would demand dignity for your mothers and sisters. تو آپ اگر مطلب ڈھیر سارے ایک ویگن میں بھر کے جوان جائیں گے, اور اگر مجھے فرسٹ ٹائم یہ ریئلائزیشن تب جو میں آکسفورڈ سے واپس آئی تھی اور میں گاؤں میں تھی اور میں روڈ پہ چل رہی تھی, اینڈ اٹ فیلٹ لائک آئی واز ان پنجاب, کیونکہ گاڑیاں جا رہی تھی چیخیں مار رہی تھی. اب وہ شاید اندر بھی کسی وجہ سے چیخیں ماری ہو, بٹ اٹ وازنٹ کمفرٹیبل. وی آر ناٹ یوز ٹو اے ہنزا جس میں آپ روڈ پہ چل رہے ہو اور گاڑی سے کوئی سر نکال کے ہوٹنگ کرے, بٹ دیٹ از اینٹرنگ آر کلچر ناؤ. تو ہمارا جو اوپننیس ہے, ہمارا جو ایک نائس اوپن کلچر اور ہیریٹیج ہے, وچ از سورٹ آف این اوپن لیونگ سسٹم, اس کی آئی تھنک رسپیکٹ کرنا بھی بہت ضروری ہے. اور جو مفروضے ہیں بہت جو باہر کی دنیا نے کریٹ کیے ہیں, آئی تھنک ہمیں, آئی ڈونٹ نو ہاؤ وی کین, بٹ مجھے لگتا ہے جہازوں میں, گاڑیوں میں, ہر جگہ جب
آپ ٹورسٹ چیک ان فارنرز کے لیے کرتے ہیں, لوکلس کے لیے بھی کریں, ان کو بٹھائیں, ان کی تھوڑی تعلیم و تربیت کریں, ان کو بتائیں کہ آگے آپ اگر ویسٹ میں لاسٹ ایئر دیوسائی گئی تو این وہ نالے کے ساتھ کسی نے ڈائپر رکھا ہوا تھا بس. اب یہ کامن سینس کی بھی اس کے لیے مطلب اس کے لیے ایجوکیشن کی بھی ضرورت نہیں ہے, آپ کو نرسری پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ سوچنے کے لیے کہ میں ایک ایسی جگہ آئی ہوں جو اتنا ریموٹ اور اتنا خوبصورت اور اتنا پرسٹرین ہے, اینڈ آف آل دا تھنگز دیٹ آئی کوڈ لیو بیہائنڈ آئی ایم لیونگ مائی چائلڈز ڈائپر رائٹ نیکسٹ ٹو اے اسٹریم. تو آئی تھنک دیز آر ویری مطلب بات ہم پہلے کرائیوسفیئر ریسرچ اور ماڈلنگ اور اس کی بات کریں, یا پھر یہ بات کریں کہ ہمارا وزٹر اتنا ان ایجوکیٹڈ ہے کہ اس کو یہی نہیں پتہ کہ اس ڈائپر کو ایک نیشنل پارک میں نہیں رکھنا, اس کو واپس لے کر آنا اور ایٹ لیسٹ کسی بن میں رکھنا ہے. یو نو آف کورس اس کی مینجمنٹ بھی ہے کویسچن. ہم نے جو چیزیں ان کو پڑھائی ہیں لوگوں کو انفارچونیٹلی صرف پاکستان اسٹڈیز پڑھایا ہے, اور ہم نے ہماری جو آپ دیکھ رہے ہیں نا جو ٹورزم جس طرح پھیل رہا ہے, جس طرح ارسپانسبل بالکل انڈیفرنٹ ٹو لوکل کلچر ٹریڈیشنز, آنا ہے کوئی بس کڑھائی کھا کے چلے جانا ہے, اور نیچر سے بھی کوئی شغف نہیں ہے. وہ جو متس یا جو اس طرح کے متس کریٹ کیے گئے کہ ایسا معاشرہ ہے جہاں اوپننس بھی ہے, جہاں پتہ نہیں کیا کیا ملتا ہے, تو اس چکر میں بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں. اب مسئلہ ہے کہ ہم نے ایک ایجوکیٹڈ جنریشن 75 سال میں پیدا نہیں کی, ایک ایسی جنریشن پیدا کی جس کو انوائرمنٹ تو دور کی بات, ایتھیکل مورالٹیز کلچر سینسٹیوٹی اپنی ہسٹری کا نہیں پتہ. تو ایسی جنریشن سے تو ہم ایکسپیکٹیشن نہیں, لیکن یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. اینڈ دا ایجوکیشن سسٹم دیٹ وی ہیو ڈیولپ فار مینی ایئرس, اس نے تباہ و برباد کیا پورے جنریشنس کو. اب وہ ان بیچارے نوجوانوں کو تو میں قصوروار نہیں ٹھہراتا. ان کو جو تعلیم دی گئی ہے وہ ایسی تعلیم ہے جس میں کوئی کریٹیکل تھنکنگ نہیں ہے, جس میں کوئی سینسٹیوٹی نہیں ہے. اینڈ دے ہیو بین ٹاٹ, ہمارے ہیرو پتہ نہیں کون کون تھے, آ کے تلوار کے زور پہ ہم نے کیا. اب اس طرح کی جنگوزم میں تو بڑا مشکل ہے. تو آئی تھنک اس کا حل جو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ گلگت بلتستان میں ایک لوکل گورننس کا سسٹم ہونا چاہیے. ہر ڈسٹرکٹ اور ہر وارڈ لیول پہ, ڈسٹرکٹ لیول پہ ایک ایسی افیکٹو گورنمنٹ ہو جو خود ڈسٹرکٹ میں کون لوگ کیسے آئے, کیا اس کے لوازمات ہوں گے, کیا پروٹوکول ہوں گے, اس کے فائن بھی ہوں, اس کی پنشمنٹ بھی ہو. پوری دنیا میں ہوتا ہے, اگر کسی ایکولوجیکل سینسٹیو ایریا میں جاتے ہیں اور آپ ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو اس سے مطابقت نہ رکھے تو لوکل گورنمنٹ فائن کرتی ہے, یا ان کو نکالا جاتا ہے, یا ان پر ہیوی فائن ہوتا ہے, تو آئندہ وہ سدھر جاتے ہیں. تو لوکل گورنمنٹ کو بھی تو پروموٹ کرنا نا, کہ کہیں عرصے سے ہمارا لوکل گورنمنٹ کا نظام بالکل بیٹھا ہوا ہے, کوئی پلاننگ نہیں ہے. ڈسٹرکٹ میں کوئی انٹر ہوتا ہے تو انٹر ہونے سے پہلے لوکل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ڈسٹرکٹ میں جانے سے پہلے ان کو اویئرنیس بھی دے دے, ان کو ڈوز اور ڈونٹس کا پورا ایک لسٹ ہو, جو اس کے وائلیٹ کرے اس کو بالکل پنشمنٹ کرے. آپ دیکھیں ہم اتنی سویلائز سوسائٹی, آئی تھنک وی فارگیٹ ٹو کریڈٹ آور سیلوز فار دا گڈ تھنگس دیٹ وی ڈو. کہ میرے جتنے رشتے دار ہیں جن کے روڈ سائڈس پہ چھوٹی موٹی دکانیں, کوئی باہر سے گاڑی سے پھینکتا ہے کچرا, وہ اس کو اٹھا کے نا, وہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, وہ اٹھا کے اس کو بن میں ڈالتے ہیں, کہتے ہیں اچھا بندہ بعد میں ہنسنے کا کہ سوری جی ہم سے غلطی ہو گئی. کچھ گاڑیاں روکتے ہیں اور ایگزیکٹلی ان کو بتانا بھی چاہیے بھائی ہم کب تک کریں گے, اور یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہم ابھی تو 100 گاڑیاں جاتی ہے تو ہم 50 لوگوں کا کچرا اٹھا کے خود بن میں ڈالیں گے, جب 10,000 جائیں گے دن میں تو ہم یہ کرتے رہیں گے. تو آئی تھنک دیز اور پھر ہم صفائیاں بھی جو گلیوں کی کرتے ہیں, آج 100 ٹورسٹ ہے تو ہم کر پا رہے ہیں, جب 1,00,000 ٹورسٹ آئے گا تو ہم گلیاں صاف کر پائیں گے. تو سسٹمز تو کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ کی لوکل اس پہ آئی تھنک مائی فادر از آلسو لائک اے بگ ایڈوکیٹ, who is also a former advocate but a big advocate of local systems. تو وہ انہوں نے ایک ڈاکیومنٹ لاسٹ ایئر کریٹ کیا تھا, اس کو اتنے غور سے میں نے نہیں دیکھا بٹ آئی پروف ریڈ اٹ فار ہم. تو اس میں وہی وہ کلسٹر لیول سسٹمس کی بات اور لوکل گورننس کی بات, اور اس پہ بیسکلی واز سیئنگ کہ ٹریڈیشنلی ہم نے کیسے مینیج کیا. اور کئی سالوں سے ہمارا لوکل ٹیکسیشن سسٹم تھا, آل دو فیئر تھا یا نہیں تھا جو بھی تھا, بٹ وی ہیڈ آور اون ٹیکسیشن سسٹم. ویو پیڈ ٹیکسز فار, ان کا اکثر آرگیومنٹ جو ہوتا ہے کہ ویو paid taxes for these lands for so long, جو بھی ہمارا لوکل رورل تھا. تو آج کسی کا بھی آ کر لینڈ لینا, it doesn't account for the more than 700-800 years of harsh living conditions, taking food away from the food that you're producing, the limited food that you're producing for your family, giving it to the local ruler, اور پھر اس کے بدلے چیزیں آپ کو ملنا, اس کے بدلے زمین آپ کو ملنا, اس کے بدلے ہر اچھی چیز میں سے تو آپ کا کوٹا ہوتا تھا, یو یوز ٹو گیو اٹ ٹو دا. تو سسٹم شاید اتنا, تب ظاہر ہے تب ٹائمز الگ تھے, لیول آف ایجوکیشن الگ تھی,
بٹ لوکل سسٹم ہمارا پھر بھی ایک ایگزسٹ کرتا تھا, اس کو امپروو کیا جا سکتا ہے. اب دیکھیں لوکلس کی نیڈ فرق ہے اور ڈیولپمنٹ پروجیکٹس فرق چیزوں یا انٹرونشنس فرق چیزوں کے لیے آتے ہیں. تو آئی تھنک اٹ شوڈ ایون کم ڈاؤن ٹو, اور مجھے نہیں پتہ کہ ود دا ایگزسٹنگ کنڈیشن آف کرپشن آئی ایم شیور کہ جی بی میں اتنا نہیں ہوگا, ویدر اٹ وڈ بی وائز ٹو گیو منی ٹو دا لوکلس. اسی دوران اسی مد میں ہم لوگ گاؤں کے لیے ایک ولیج ڈیولپمنٹ پلان اور اس پہ تھوڑا کام کر رہے تھے. مجھے لگا کتنا اچھا ہو. اب ولیجر کو پتہ ہے کہ جی یہاں پر یہ مسئلہ ہے, اس کے پاس فنڈ ہو, وہ خود ہی اس کو فکس کرے, وہ کسی گورنمنٹ آفس کے پاس نہ جائے, وہ 10 چکر نہ لگائے, وہ کوئی درخواست نہ لکھے. آپ کا ایک چھوٹا سا, آپ کو پتہ ہے کہ یہ گاؤں اپنا واٹر سسٹم خود مینیج کرتا ہے, اپنے کل وغیرہ خود مینیج کرتا ہے, آپ وہ بجٹ گاؤں کو دے دیں, آپ کا مسئلہ ہی نہیں رہا. اب وہ کریں گے اور وہ مطلب ابھی بھی اٹس ورکنگ سو ایفیشینٹلی. بٹ لیٹس سے اگر وہ فنڈز ایلوکیٹ ہوتے, اب خواتین کے امپاورمنٹ کی بات ہوتی ہے, ہر ایجنسی, اینڈ آئی ہیو ٹو سے اٹ لائک ویری sort of angrily that everybody is talking about women empowerment and no one is doing anything for the women. آپ 1000 سیشن کنڈکٹ کرتے ہو on creating businesses. In order to create a business, and we were having this discussion at Soni Jawari the other day, in order to create a business you need capital. آپ مجھے وزڈم سے زیادہ آپ مجھے 100 روپے تو دو کہ 100 کو 200 کرو. آپ مجھے اگر 100 ایجنسیز آ کے مجھے 1000 سیشنز دیں گی کہ آپ بزنس کریں, آپ بزنس کریں, آپ بزنس کریں, ٹھیک ہے, کیسے کریں؟ غلطیاں کرنے دیں, پیسے سیکھنے دیں, پھر کرتے ہیں بزنس. کروڑوں بزنس مین والے ایسے, ان کے کروڑوں کے ان کے لاسز ہوتے ہیں. تو ہم 1000 2000 اور اتنے کا بھی لاس جو ہے وہ ان کو نہیں دیتے, ان کو ہم نہیں کہتے کہ آپ ایکسپیریمنٹ کریں. تو آئی تھنک بیانڈ ناؤ سیشنز اینڈ امپاورمنٹ اینڈ کیپیسٹی بلڈنگ, آئی تھنک جیسے ہم ایجوکیشن میں کہتے ہیں یو لرن بائی ڈوئنگ. تو اگر آپ کو خواتین کو امپاور کرنا ہے بزنس اسپیس میں, تو ڈونٹ ٹیل دیم واٹ ٹو ڈو, امپاور دیم سچ دیٹ دے ڈو اٹ اینڈ دے لرن ایز دے ڈو اٹ. اور پھر آپ کو وہ ٹرولی امپاورڈ خواتین ڈفرینٹ اسپیسیز میں نظر آئیں گی. تو تھوڑا سا آئی تھنک وی ہیو ٹو ناؤ وی کویسچن جسٹ a couple of hotels that are being built, which we must. لیکن بہت یہ چھوٹے چھوٹے انٹرونشنز ہیں نا, وہ بھی فلاڈ ہیں. وہ چاہے ایجوکیشن میں ہو, چاہے انفراسٹرکچر میں ہو, چاہے یہ کیپیسٹی بلڈنگز یا ریسرچ کی مد میں ہو. Too many stakeholders are coming to such a small space and we are, like I said, tired of responding to these stakeholders. Too many, اب ایک نیا جو اب ہوا ہے کہ you have to consult local people. For researchers we consult local people, for development projects we consult local people. اس کو صبح سے شام کھیت میں کام کرنے, ہم اس کو کہتے ہیں آپ ذرا آ کے 2 گھنٹے ہماری, اس کے گھاس کون کاٹے گا, اس کی بکری کو کون. اور آپ سال میں 30 یا 40 بار اگر ان کو کنسلٹیشنز میں بٹھا رہے ہو, تو who's paying for the time that you're buying? Yeah. And you're not going to pay their children's fee. So یا تو یہ ہے کہ گورنمنٹ پھر اور لوکل یا ڈیولپمنٹ ایجنسیز کو ایک 1 یونٹ بنائیں جس میں دے میک شیور دیٹ وٹ ایور کنسلٹیشنز اور کیپیسٹی بلڈنگز دے آر, دے ہیپن ایٹ اے ٹائم وین لوکلز آر ریلیٹیولی فری, اور دے جوائن ہینڈس. یعنی کہ اگر آپ بھی لینڈ یوز لینڈ چینج پہ کام کر رہے ہیں, میں بھی لینڈ یوز لینڈ چینج پہ کام کر رہی ہوں, کوئی ریسرچر بھی لینڈ یوز لینڈ چینج پہ کام کر رہا ہے, آپ کوئی بڑی اناؤنسمنٹ کرے کہ ہم ان 2 ولیجز سے مل رہے ہیں. If you also have a mandate, let's also share the time. Like there has to be, I think, is day and age of communication and management. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, خاص کر جو کنسلٹیشن والا معاملہ ہے نا, دیکھیں ایک تو اسیمیٹری آف نالج بھی ہے نا. مطلب میں آئی ایم اے پروفیشنل, رائٹ, آئی ہیو آل دس ان دا بیک آف مائنڈ. میں نے پڑھی چیزیں ہیں, مجھے پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے, پہلے سے مجھے پتہ ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے. میں جب کنسلٹیشن کے لیے جاتا ہوں, جیسے آپ نے کہا کھیت میں کوئی کام کر رہا ہے بیچارہ, یا کوئی خاتون کام کر رہی ہے, دے جسٹ کم اور دے ڈونٹ نو دا کانٹیکسٹ کہ یہ کیا ہے, ہم کیوں. اچانک آپ پوچھیں گے تو میننگ فل کنسلٹیشن تو نہیں, اٹس جسٹ اونلی اے نامنل, رائٹ. اسی طرح جب میننگ فل کنسلٹیشن کی بات آتی ہے تو وہ لوگ جن کے مسائل ڈے ان ڈے آؤٹ دے فیس اینڈ دے ڈو ورک لوکل لیول, جیسے آپ نے کہا لوکل لیول پہ اپنا کام کرتے ہیں, تو اس کام کے ساتھ ان کو جوڑنے کی ضرورت ہے کہ ہاؤ ٹو پروموٹ. مطلب اف دے یوز دیئر ایگریکلچر لینڈ, اس میں ٹیکنالوجی کیسے لائیں, انویسٹمنٹ کیسے کریں اور زیادہ پروڈکٹیوٹی ہو, اس طرح کے کام ہو جو ان کے آرگینک زندگی سے لنکڈ ہو. تو کنسلٹیشن
یہ بڑا پرابلم ہے جو پہلے زمانے میں PRA پتہ نہیں PRA پتہ نہیں کیا کرتے تھے، پارٹیسپیٹری ایکشن، وہ ساری چیزیں. اس کا پرابلم ہی یہ تھا کہ یو جنریٹ پارٹیسپیٹری نمبرس، رائٹ؟ نمبرس تو پیدا ہوتے ہیں کہ آپ نے اتنے لوگوں سے کنسلٹیشن کی، اتنے اسٹیک ہولڈرس آئے، بٹ ایکچولی یو گو وتھ اے پلان کہ ہمارے پاس یہ پروجیکٹ ہے جو اپرووڈ ہے، دماغ میں ہوتا ہے یہ اپرووڈ پروجیکٹ، رائٹ؟ اس میں اتنے ریسورسز ہیں، اتنے ہم نے کنسلٹیشن، یہ ہمارا ٹارگیٹ ہے، اینول پلان ہے، تو اس کو میں نے امپلیمنٹ کرنا ہے. لوکل لوگوں کو اس لیے کنسلٹ کرنا ہے کیونکہ یہ میرا پروجیکٹ کا حصہ ہے، ناٹ بیکاز دیٹ یو ڈونٹ کنسلٹ دیم ایٹ دا ڈیزائن اسٹیج. اگر میں پروجیکٹ کے ڈیزائن اسٹیج پہ لوگوں کو کنسلٹ کر کے واقعی ڈیزائن کو اس طرح بناؤں کہ لوکل نیڈ کو ریفلیکٹ کرے تو وہ الگ ہے، لیکن پروگرام لے کے آ کے لوگوں کے اوپر امپوز کرنا کنسلٹیشن، آئی تھنک دس از اگین اے بگ ایشو. اور یہ بہت، اب جیسے میں نے کہا نا، بہت ایکٹرز، اب ہم ایک سمپل اکیڈیمکس سے ہم ریسرچ اسٹیجز پہ بھی ایک ہم نے راؤنڈ، ایک کینیڈین ڈونر کا ہم نے ایک راؤنڈ کلیئر کیا. اب دوسرے راؤنڈ کے لیے ناٹ اونلی آر دے ریکوائرنگ اس ٹو رائٹ دیٹ بگر اپلیکیشن، وہ ہمیں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کنسلٹیشنز ہولڈ کریں. اب سوچیں کہ اگر چھوٹے اس لیول پہ اینڈ ود آل گڈ انٹینشن آف کورس، اب ویسٹ کو تو ریئلائز ہو گیا ہے کہ اب یہ کولونیل سسٹم نہیں ہو سکتا. دے جینوئنلی کیئر، مطلب جن اکیڈیمک سے میری بات ہوتی ہے ٹرانسفارم ہو گئی نا سوسائٹیز، وہ ان کو سمجھ آ گئی ہے. تو وہ کہتے ہیں اگر میں نے کسی چیز پہ بول دیا کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو وہ بالکل الرٹ ہو جاتے ہیں کہ اچھا یہ لوکل ہے تو اس نے اسے کیوں بولا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو دیر از اے لاٹ آف امپروومنٹ، بٹ آلسو آئی تھنک دیر از a lot of actors now, and like you said, is it just ticking the box, ya tokenism, ya whatever you call it, or is it actually going to the community and مطلب کنسلٹیشن کا پہلا سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ اس چیز کی ضرورت ہے بھی یا نہیں. ہم یہ نہیں کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ آپ کو ایگریکلچر کے لیے یہ ٹیکنالوجی چاہیے، تو ظاہر ایک لوکل کہے گا کہ بالکل چاہیے، تو آپ کہتے ہیں لوکلس کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ٹیکنالوجی چاہیے، ہمارے پاس پروجیکٹ میں ہے، اگر نہیں ہے تو ہم نہیں دیں گے. ہاں ہاں. اور کمیونٹیز بھی اب آئی تھنک دے آر لرننگ، بٹ مجھے لگتا ہے کہ ان کی بھی ڈیمانڈز ابھی نا اتنی ابھی، ہم نے سکھا دیا نا ان کو پتہ ہے کہ NGO کے پاس یا کسی بھی اینٹیٹی کے پاس جو چیز ہے وہ ہم نے مانگنی ہے، اور ہم نے اس کو سکسیزفل کرنا. میرے گاؤں کے بارے میں آئی تھنک مشہور ہے کہ بھی خیبر جو ہر چیز کو سکسیزفل کرتا ہے. تو اب بٹ دے آر بیکمنگ لاؤڈ ناؤ. اب وہ خیبر has also done some good work, جیسے ٹرافی ہنٹنگ، a lot of good work, and even with the money, the kind of things that they're doing, generating businesses, generating income, differences ہوتے ہیں، کہاں نہیں ہے, but I think compared to many other villages we still lead in many interventions, اور وہ ایک خوش آئند بات ہے. difference of opinions is a good thing as well, and تھوڑا سا چیزوں کو چیلنج کریں. جیسے I remember that they didn't under the Ifad's Diwan Society, انہوں نے جب ان کو ٹنلز دیے تو اس کے ساتھ as a part of the project I think there were pesticides as well, and my village did not use it. تھے ساتھ شروع میں فرسٹ ان کا جو سائیکل تھا، and which will be really disaster. اس بند ڈبے کے like I'm not speaking against any organization, I know کہ اب وہ فیز آؤٹ ہو گیا, but I know that ان کے فرسٹ سائیکل میں وہ تھا. اور اس وقت فرض کریں کہ اگر میرے گاؤں میں وہ نہیں ہوتے ایجوکیٹڈ، تو میرے ماموں اس وقت اسکیڈو میں ہوتے تھے، تو ہی سیڈ کہ ہم نے ان کو بولا کہ باقی سب تو ٹھیک ہے، we'll put the tunnel, we'll do everything else, لیکن ہم وہ پیسٹیسائڈ یوز نہیں کریں گے. اینڈ تھینکس اگین ٹو AKRSPs and many other agencies جنہوں نے تھوڑا بہت سکھا دیا کہ کیمیکل کا استعمال کم کریں. یہ بھی بہت بڑی کم کرنا چاہیے. میں خود دیکھتا ہوں ہمارے لائف ٹائم میں بہت چینجز زیادہ آ گیا. بٹر فلائز ہوتے تھے ایک زمانے میں طرح طرح کے، اب میں وہ نظر نہیں آتے. اس سال میں نے بہت بٹر فلائز دیکھے، اس سال میں نے برڈ سانگ بہت سنے. یس اینڈ آئی ڈونٹ نو ہاؤ، بٹ ا لاٹ آف پیپل سیڈ دا سیم تھنگ کہ میں نے بہت زیادہ بٹر فلائز دیکھے، شاید اس لیے کہ اب لوگ وائلڈ فلاورس کو تھوڑا سا رکھنے لگے ہیں، اس کو ختم نہیں کر رہے. اس کو ہمارے وائلڈ فلاورس کو تھوڑا سا اور اسکیل اپ کرنے. آئی ڈونٹ نو ہو لکس آفٹر بیوٹیفیکیشن اینڈ مے بی ٹورزم، اس کو اگر ہم تھوڑا غیر آباد علاقوں میں کرنے کی. اب مطلب دے آر بگ پروجیکٹس، دے آر بگ انٹینشنز اینڈ گڈ انٹینشنز. لینڈ یوز چینج میں کہہ رہے ہیں کہ ہم زمین کو زیادہ آباد کریں گے. کون کرے گا آباد؟ ہمارے گھر میں تو کوئی رہا ہی نہیں ہے. میرے ماں باپ ہیں، ہاں میرے ماں باپ گرمیوں میں صرف وہاں ہوتے ہیں اور بوڑھے ہیں مگر بہت محنت کرتے ہیں، پورا دن کھیتوں میں ہوتے ہیں. نوجوانوں کے لیے اگر if you give a message کہ وہ واپس اپنے علاقے میں جائیں تو وہ ہمیں مار نہ دیں کہ بھائی آپ لوگوں نے غلط ایڈوائس کیا، ہم کیا کریں جا کے، کچھ کر سکتے ہیں. آئی تھنک اسی لیے میں نے یاک ٹریل اور اس طرح کی ایگزامپلس دی تھی. دیر آر پیپل ہو میکنگ پروفٹ، دیر آر پیپل ہو میکنگ منی. تو اگر وہ اپنا ہی جیسے بیک اینڈ پہ ان کا اپنا یاک
کا پورا وہ ہو, ہرڈ ہو, وہ تو وہ اس میں مطلب دے کین اسکیل اٹ اپ سو مچ اینڈ دیر آر اپرچونیٹیز. اور ابھی ویسٹ میں اٹس آل بیکمنگ فیشنیبل, تو ینگ لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی جگہوں پر جتنی بھی اسپیسز, اس کو اب اربن فارمنگ کہتے ہیں, کہ چھتوں پر اس پہ دے میکنگ سو مچ انکم آؤٹ آف اٹ. فارچونیٹلی اٹس بیکمنگ ویری فیشنیبل اینڈ ٹرینڈی ناؤ ان دا ڈیولپڈ ورلڈ, کیونکہ ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ جو ہم سب کچھ کھا رہے ہیں آرگینک فوڈ مہنگا بھی بکتا ہے ادھر, یہاں جی اٹس فیشنیبل, اٹس کلاسی, اٹس نائس, تو ایٹ لیسٹ آئی ایم ہیپی دیٹ گڈ تھنگز آر بیکمنگ فیشنیبل. ہمارے یہاں پر آئی تھنک ابھی تک وہ جیسے ہم اپنے گھر میں کہتے ہیں وائٹ کالر بٹ ناٹ ریئلی, مطلب ہم لوگ کو اب ہم نہیں چاہتے کہ وی ڈونٹ وانٹ آور ہینڈز ڈرٹی, وی ڈونٹ وانٹ ٹو ورک ان, یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے نا ہمارا, مثلا کچھ نہیں کریں گے, فارمنگ کرنا غلط ہے. ایون فارمنگ کی بات نہیں, دیکھیں اب گاؤں جائے آپ کو میسن نہیں ملے گا, آپ کو پلمبر نہیں ملے گا, آپ کو کوئی بھی ٹریڈ نہیں ملے گا, لوگ اس کو نائی نہیں ملے گا, لوگ برا سمجھ, حالانکہ موچی آپ کا باہر سے آتا ہے, شو مینڈر آپ کچھ کوئی انڈسٹری آپ کے لوگ. وی آلسو نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ کہ وہ جو بیہیویئر چینج اس میں بھی ہے نا, کہ کام تو کام ہے. دیکھیں اگر ایک میسن ہو تو اس دور میں کتنا پیسہ بنا سکتا ہے, وہ ملتا نہیں. آپ ہمارے گاؤں میں جو ہیں وہ ملتے نہیں آپ کو, وہ اوور سبسکرائبڈ, اوور بکڈ, لائک منی فلوئنگ ان 24/7. اتنی ایکسائٹنگ اپرچونیٹیز آئی تھنک ڈیولپ ہو سکتی ہیں. اور اگین آئی ڈونٹ لائک آئی سیڈ, میں خود شہر میں رہتی ہوں, میں خود اچھی اپرچونیٹیز ہمیشہ ہنٹ کرتی ہوں. میں بالکل جو لوگ کر سکتے ہیں ہنٹ اچھی اپرچونیٹیز کریں, لیکن جو لوگ جن کی تھوڑی سی افیلیشن ہے لینڈ کے ساتھ, جو تھوڑا سا رسپیکٹ کرتے ہیں, اور جن کو لگتا ہے کہ اب آپ اس وقت بھی آپ اگر آپ دیکھیں تو سارے بڑے بوڑھے ہوتے ہیں کھیتوں میں, وہ خیال رکھ رہے ہوتے ہیں. اور ہماری ینگر جنریشن شاید اس طرح نہیں وہ کرتی, ناٹ ایوری بڈی بٹ سم. تو کیسے ہم ان کو بتائیں کہ اٹس سچ اے اٹریکٹیو تھنگ ٹو ڈو, گروئنگ یور اون فوڈ از such a classy thing to do, like you have your own land and you grow your own food and you eat it and you enjoy it and you're sure کہ یہ کیسے آئے. ہم آئی ریممبر ہم اوکاڑا گئے تھے لمس کی طرف سے, فارمر سے ملے, تو انہوں نے ہم سے کہا کہ ہم اپنے لیے جو کھانا اگاتے ہیں وہ ہم زمین سے پانی نکالتے ہیں, آپ کے لیے جو ہم کھانا مطلب جو مارکیٹ کے لیے ہم اگاتے ہیں وہ ہم کنال میں جو پانی آتا ہے, اور کہتے ہیں یقین کریں کنال کا پانی کالا ہوتا ہے بیکاز آف آل دا ویسٹ واٹر دیٹ جسٹ کیپس ایکیومولیٹنگ. تو وہ کہتے ہیں ہم تو وہ کبھی نہ کھائیں. تو ایٹ لیسٹ وین یو گرو یو شو وٹ یو ایٹنگ, یو شو وٹ نمبر. اور پھر وہ یہ بھی ایک جگہ تو وہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو فنگس کا اٹیک ہوتا ہے ہم اس پہ اتنا پیسٹیسائڈس, اور یہ سندھ میں ہم ایک فارمر نے کہا تھا, اس نے کہا تھا ہم اس پہ اتنا اسپرے کرتے ہیں کہ وی میک شیور کہ جب تک وہ شیلف پہ جائے وہ نہ گرو کرے. تو دا مومنٹ مطلب اتنا زیادہ اسپرے کرتے ہیں کہ وی میک شیور کہ ہمارے پاس سے شیلف تک وہ ٹھیک ہو, اس کے بعد وہ سڑے وہ فنگس اس پہ گرو, دیٹ از دین ناٹ آور پرابلم. اینڈ دے آر ایٹ لیسٹ آنیسٹ, اور ان کی بھی غلطیاں نہیں ہیں نا. اگین آر سسٹمز آر ناٹ نائس, اور لوگوں کی ایجوکیشن کلائمیٹ اسمارٹ ایگریکلچر پہ یا نیچر انسپائرڈ ایگریکلچر پہ یا نیچر بیسڈ سولوشنس پہ نہیں ہے. ابھی لوگوں کو آہستہ آہستہ ایکو سسٹم بیسڈ اپروچز کی سمجھ آ رہی ہے. اینڈ اٹس نتھنگ بٹ ہاؤ آر ایلڈرز یوز ٹو لیو. اٹس نو ادر فارم آف ایگریکلچر دین ہاؤ آر ایلڈرز یوز ٹو پریکٹس ایگریکلچر. ابھی آپ کا وہی جو بات ہو رہی تھی ایگریکلچر میں, اٹس آل ان پٹ ڈریون. آپ سیڈ باہر سے لیتے ہیں, آپ فرٹیلائزرز باہر سے لیتے ہیں, ہر چیز, اور پھر ایونچولی دین دا منی دیٹ یو میک ہاف آف اٹ تو آپ لونز لے کے ادھر ادھر سے جو کھاد دیں وہ. میں ایک کیلکولیشن کر رہا تھا, جو پوٹیٹو گرو کرتے ہیں نا, ایک کھیت میں اگر آپ کھاد فرٹیلائزر ڈالتے ہیں اور دین یو یوز دیٹ لینڈ ٹو مچ کہ وہ اس کی پروڈکٹیوٹی کم ہونے لگتی ہے. ایگریکلچر آپ اس میں پھر لیبر استعمال ہوتا ہے, پھر سیڈ آتے ہیں, فرٹیلائزر, پھر اس میں محنت. تو میری جو کیلکولیشن تھی اس کی, ایک کھیت میں تقریباً 50,000 کا خرچہ آپ کا ہوتا ہے. آخر میں اگر 10 بوریاں آتی ہیں تو آپ 45,000, یہ 5,000 لاس ہے. ایگزیکٹلی, وہ اتنا ہارڈ لیبر ہے, ہارڈ لیبر ہے بہت زیادہ. مطلب آپ اتنے بھاری وہ ہوگا, آپ اس کو سو کرنے سے لے کر, اس سے گھاس ویڈ ریموو کرنے سے لے کر, اس کا خیال, اس کو پانی دینے سے لے کر, ایونچولی بڑی بڑی بوریاں اٹھانے تک. اٹس سچ ہارڈ. میں جب ریسنٹلی ابھی جب زیادہ ٹائم وہاں گزارتی ہوں تو میں بہت رسپیکٹ کرتی ہوں ان لوگوں کی جو وہاں رہتے ہیں. میں بہت رسپیکٹ کرتی ہوں ان دا وے دیٹ دے مینیج دیئر ٹائم اینڈ دیئر فیملیز, کہ پھر بھی گھر جانا ہے اور پھر بھی کھانا بنانا ہے اور پھر بھی اور کئی اور چیزیں کرنی ہے. It's such a hard labor and I don't think people understand it. اور اس کے ریفرنس میں پھر costs are really low. I think we have to again make sure that the costs are justified.
جسٹیفائڈ سچ کہ آپ کا ٹائم بھی انکارپوریٹ ہو, آپ کی صبح سے شام کھیت دوسرے میں جو رہنے جی کا. ایم کراپس ہیں نا, جی جو جینیٹیکلی ماڈیفائڈ سیڈس ہیں, ان کا ایک پرابلم اور بھی ہے جو ہم لیتے ہیں اکثر. اس میں بہت سارے, میں نام نہیں لوں گا, اینٹیز بھی رسپانسبل ہیں اس کے لیے, جو انٹروڈیوس کرایا ہے گلگت بلتستان میں. وہ ڈپینڈنٹ ہوتے ان پٹس پہ. یو ہیو ٹو یوز کیمیکل فرٹیلائزر, ایک خاص قسم کا, زمین کے اندر زمین ڈپینڈنٹ بن جاتا ہے خاص قسم کے ٹرینڈ کا. اگین آئی مین دس از اے ڈیزاسٹرس تھنگ. اور یہ پتہ ہے آپ کو, یہ بھی مافیا ہے نا, مافیا ہے اٹس اے مافیا ان اے سینس کہ جب آپ ایک پرٹیکولر قسم کا سیڈ یوز کرتے ہیں. اور اگین ایز اے سائنٹسٹ آئی ایم ناٹ نیسسریلی اگینسٹ سیڈس دیٹ آر میڈ فار اے پرٹیکولر کنڈیشن. اب جیسے کچھ سیڈز ہیں وہ ایک خاص پیسٹ کے اگینسٹ آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہے, تو اگر اس ریجن میں وہ پیسٹ ہے تو آپ کو اس کے اگینسٹ وہ جینیٹکلی ماڈیفائڈ سیڈ پروٹیکٹ کرے گا. پرسنلی آف کورس آئی ایم اگینسٹ اٹ, بٹ سائنٹیفکلی اٹ میکس سینس کہ ایک جگہ کا ٹیمپریچر اچانک سے بہت زیادہ انکریز کر گیا, تو آپ کا جو لوکل سیڈ ہے جو آہستہ آہستہ اڈیپٹ کر, نیچر کا پروسیس تھوڑا سلو ہوتا ہے, تو وہ شاید اس میں نہ گرو کرے یا آپ کا جینیٹکلی ماڈیفائڈ سیڈ گرو کرے. پھر پاکستان کے لیے ہم نے ایک چھوٹی اسیسمنٹ کی تھی, اس میں یہ تھا کہ پاکستان کے لیے کوئی سیڈ نہیں بنی ہے. اچھا وہ کہتے ہیں اچھا پنجاب ہے, پنجاب کا یہ, تو کہیں سے بھی ان کے جو بینکس اور ریسرچ جو بھی ہو وہاں سے اٹھا کے کہتے ہیں اچھا یہ ٹیمپریچر یہ کنڈیشن, تو دے ہینڈ سیڈز اوور. ہمارے کلائمیٹک کنڈیشنز, ہمارے سوئلس, ہمارے ٹیمپریچر ویریشنز کے لیے کوئی سیڈس, کوئی ریسرچ نہیں ہو رہی ہے. جو بگ ایجنسیز ہیں, سیڈ ایجنسیز, سنجنٹا وغیرہ, وہ موسٹ سوٹیبل, موسٹ ریلیٹڈ کلائمیٹ کا پھر سیڈ آپ کو پرووائڈ کرتی ہیں. اب اس کیس میں دے سے کہ اب اس کے ساتھ فرٹیلائزر بھی اتنا جائے گا, اب اس کے ساتھ پیسٹیسائڈ بھی اتنا جائے گا, اور پھر وہی آپ کی والی بات ہے کہ پھر آپ کی ڈپینڈنسی بڑھ جاتی ہے. اور آپ اگر پچھلے میں ڈیٹا دیکھ رہی تھی آف یوز, فرٹیلائزر یوز, it's constantly on the rise, and then you look at the cost is constantly on the rise. اب آپ نے زمین میں جو نیچرل بایوٹا اس کو مار دیا. پہلے لوگ بکویڈ اگاتے تھے اور کئی چیزیں اگاتے تھے, وہ تھا, اور اس کے علاوہ وہ ایسے کراپس اگاتے تھے جو نیچرل نائٹروجن. اب بکویڈ ہے, لیگومینس, کتنے لیگومینس پلانٹس ہمارے ایلڈرز یوز کرتے تھے جو کہ خود نائٹروجن فکس کرتا ہے. اور ان کو اگین دے ور ناٹ سائنٹسٹس, بٹ دے نیو کہ اس درخت کے ساتھ ہم یہ برو لگائیں گے تو اس سے درخت کو بھی فائدہ ہے. ان کو شاید یہ نہیں پتہ تھا کہ نائٹروجن وہ فکس کرے, بٹ دے نیو کہ وہ برو سے بھی ہمیں فائدہ ہوگا اور درخت کو بھی, درخت بھی صحیح گرو کرتا ہے. اس سال ہم گندم یہاں نہیں اگاتے, اس سال ہم آلو یہاں نہیں اگاتے, ہم یہ تھوڑی بہت آلٹرنیٹ جو وہ ڈائیورسفیکیشن تھی, وہ سب اٹس آل گون. اور فارچونیٹلی ہمارا ٹرین ایسا ہے کہ مونو کراپنگ نہیں ہو سکتی نا, جیسے پنجاب میں ہوتی ہے کہ نان اسٹاپ ایک جگہ سے دوسری جگہ. تو تھوڑی بہت ڈائیورسفیکیشن ہے, تھوڑی بہت ایگرو فارسٹری بھی. ان اے سینس یہ ہے کہ لوگوں نے کچھ نہیں تو اپنے لینڈ کو ڈی مارکیٹ کرنے کے لیے درخت لگائے ہوئے ہیں. اب اس کی سگنیفیکنس ہے سائنٹیفک کہ وہ ونڈ بیریئر ہو, پیسٹ بیریئر ہو, کئی اس کے فائدے ہیں جو جس کو ہم ایگرو فارسٹری کی زبان میں, مطلب ایگرو فارسٹری کی ایک ٹائپ کہتے ہیں, جس میں آپ ایک لینڈ کی گرد اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں بائی پٹنگ دیز ونڈ بریکس, شربز, سلائٹلی ہائر ٹالر ٹریز اور پلانٹس. یہ سب ہو رہا تھا بغیر کسی سائنس اور ٹیکنالوجی کے, اور اب آئی گیس اٹس آل سورٹ آف ڈیٹیریوریٹنگ. اینڈ دین اگین اٹس ناٹ, وہی آپ کی بات, کسی آرگنائزیشن کو, انسٹیٹیوشن کو, انڈیویجولس کو بلیم میں نہیں کرتی. آئی ہیو اے لاٹ آف رسپیکٹ فار پیپل ہو ورک دیر, بیکاز آئی تھنک لائف دیر از ریئلی ہارڈ. بٹ آئی ہوپ دیٹ دا کائنڈ آف انکمز دیٹ از جنریٹ آر ڈبلڈ, اور اف ناٹ مور ایٹ لیسٹ ڈبل ہوں ان کے لیے, تاکہ وہ سکون سے رہ سکیں, ان کو یہ فکر نہ ہو کہ اب بچے کی اسمارٹ آپشنز, رائٹ, اسمارٹ سولوشنز ایکچولی. جو زمینیں ہیں, جو ایگزسٹنگ ریسورسز ہیں, ان کو بہتر کیسے استعمال کریں. بالکل. اینڈ دین وی ڈونٹ ایکچولی ڈیگریڈیٹ آور انوائرمنٹ ریسورسز ایز ویل. تو تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر فوزیہ, اٹ واز نائس ٹو ہیو یو ہیئر. تو وی کین ہیو اندر سیشن ہوپ فلی فیوچر میں. تو تھینک یو ویری مچ فار بینگ ہیئر ٹوڈے. بہت زبردست ڈسکشن ہوئی, بہت سارے ٹاپکس پہ بات کی, تشنگی رہ گئی. انشاءاللہ ہم اگلے کسی پروگرام میں we can continue on that as well. Thank you so much Thank for you very having much me. for your time. Thank you.